اکتوبر کی ایک صبح ایس پی نے مجھے اپنے دفتر میں طلب کیا اور رسمی بات چیت کے بعد کہا، ملک صاحب، ایک فریادی بڑی دیر سے باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے۔ مجھے یہ بات سن کر تعجب ہوا، کیونکہ اصولی طور پر تو ایس پی کو چاہیے تھا کہ فریادی کو تھانے بھیج دیتا، اور وہ عام طور پر ایسا ہی کرتا تھا۔ شاید وہ خاص قسم کا فریادی تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں نے کہا، میں رپورٹ درج کر کے تفتیش شروع کر دیتا ہوں۔ ایس پی نے اپنے پی اے کو بلا کر کہا کہ باہر جو فریادی بیٹھے ہوئے ان کو اندر بھیج دے۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت سمیت 4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کی وضع قطع سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ زمیندار تھے۔ ان کے چہروں پر فکر مندی پائی جاتی۔ ملک صاحب، یہ چودھری کرم دین ہے۔ ایس پی نے ایک بارے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے پگڑی باندھ رکھی تھی اور حلیے سے خاصا وزیدار شخص لگتا۔ یہ کہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو رانا مخدوم حسین نے اغوا کر لیا ہے۔ رانا مخدوم حسین کا نام میرے لیے کچھ اجنبی نہیں تھا۔ وہ اپنے علاقے کا بہت ہی بااثر اور جابر قسم کا جاگیردار تھا۔ اس کے علاقے کے چھوٹے موٹے زمیندار اس سے ڈرتے تھے اور کوئی بڑا کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ اکثر شادیاں بھی اس کی مرضی سے ہی طے ہوتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فریادی خاص قسم کا نہیں، ملزم خاص قسم کا تھا۔ رانا مخدوم حسین کے تعلقات بہت اوپر تک تھے اور ایس پی اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتا تھا۔ جناب، ہمیں پورا یقین ہے کہ سعیدہ کو مخدوم حسین نہیں اٹھوایا ہے، چودھری کرم دین کے ساتھ آنے والے نوجوان نے کہا۔ میرے سوال پر اس نے اپنا نام ظہیر احمد بتایا۔ وہ کرم دین کا بیٹا تھا اور بڑے ہی غصے میں تھا۔ میں نے پوچھا، مخدوم حسین نے لڑکی کو کیوں اٹھوایا ہے؟ کیا اس کو تم لوگوں سے کوئی شکایت تھے؟ چودھری کرم دین نے کہا، ملک صاحب، یہ تو آپ ایسے ہی پوچھ رہے ہیں کہ کتا بھونکتا کیوں ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس خبیث کا تو کام ہی یہی ہے۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے کتنے ہی گھر برباد ہو گئے۔ پتہ نہیں ایسے لوگوں کو خدا ڈھیلی کیوں دیتا ہے۔ میں نے ایس پی سے پوچھا، سر، آپ کی کیا رائے ہے؟ پرچہ کاٹ دیں یا پھر پہلے تھوڑی سی پوچھ گچھ کر لیں؟ پرچہ کاٹنے سے بات لمبی ہو جائے گی، ایس پی نے کہا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پرچہ کاٹے بغیر ہی لڑکی بازیاب ہو جائے۔ آپ مخدوم حسین کے پاس چلے جائیں اور اس سے کہیں کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے لڑکی کو گھر پہنچا دے۔ میں نے چودھری کرم دین سے پوچھا، تم پرچہ کیوں نہیں کٹوانا چاہتے؟ ملک صاحب، مجھے ایک بات بتائیے، آپ، میں پرچہ کٹوا دیتا ہوں، کیا آپ مخدوم حسین کو عدالت سے سزا دلوا سکتے ہیں؟ چودھری، سزا دینا تو عدالت کا کام ہے۔ میں نے اس کے سوال کا براہ راست جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس علاقے کا کوئی بندہ مخدوم حسین کے خلاف گواہی بھی نہیں دے گا، اور اگر کوئی تیار ہو بھی گیا تو اس کی لاش نہیں ملے گی۔ ہماری بیٹی گھر آ جائے، ہمارے لیے بس یہی بات کافی ہے۔ اس نے میری بات کے جواب میں کہا تھا، جناب مخدوم حسین نے کئی لوگوں کے منہ پر کالک مل دی ہے۔ ظہیر احمد نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا، اس سے کہیں کہ اب ان حرکتوں سے باز آ جائے، وہ بھی بیٹے والا ہے، کوئی سرفرا اس کی بیٹی پر بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ اوئے، ایسی باتیں نہ کر، باپ نے اسے ڈانٹا، ہم کمینے لوگ نہیں ہیں، پرائی بیٹیوں پر ہاتھ ڈالنا کمینے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ چودھری کرم دین کی بیوی رحمت بی بی نے کہا، تھانے دار صاحب، مخدوم حسین فرعون بنا ہوا ہے۔ جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا ہے نا، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے بد دعائیں دیتے ہیں۔ تسی دیکھ لینا، آپ، اس شخص کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہاں بی بی، ہر برے شخص کا انجام برا ہی ہوتا ہے، میں نے کہا اور کرم دین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہارا پتہ کیا ہے؟ اس نے اپنے گاؤں کا نام اور پتہ بتا دیا۔ چھوٹے علاقے میں گاؤں کا نام ہی کافی ہوتا ہے، کیونکہ لوگ سبھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی اور وعدہ کیا کہ میں اس کی بیٹی کی بازیابی کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ وہ دونوں ہی میاں بیوی دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے، تاہم ان کے بیٹے کے تیور کچھ اچھے نہیں تھے۔ ایس پی نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر قدرے رازدارانہ لہجے میں بولا، مخدوم حسین غصے کا بڑا ہی تیز ہے، اس کے ساتھ حکمت سے بات کریں، اگر وہ ضد میں آ گیا تو لڑکی کی بازیابی مشکل ہو جائے گی۔ اس کو یہ نہ کہیں کہ اغوا کا الزام اس پر ہے، بلکہ یہ کہیں کہ مقویہ کی بازیابی کے سلسلے میں آپ کو اس کی مدد درکار ہے۔ ایک ظالم شخص کے متعلق ایک سینئر آفیسر کا رویہ یہ تھا۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے سامنے ایک تھانے دار کی حیثیت بھلا کیا ہوگی اور وہ قانون کا تحفظ کیا کر سکے گا۔ بہرحال میں اگلے ہی روز شام کے وقت میں رانا مخدوم حسین کی حویلی پہنچ گیا۔ ایک ملازم نے مجھے حویلی کے کشادہ لان میں پہنچا دیا، جہاں چاگیدار اپنے چند معاون کے ساتھ لان چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔
میز پر انواع اقسام کے پھل اور میوے چنے ہوئے تھے۔ جاگیردار کے ساتھ میرے کچھ تعلقات خوشگوار نہیں تھے، کیونکہ 2-3 موقع پر میں نے اس کی خواہش کے مطابق کام ہی نہیں کیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر تیوری چڑھائی، مگر اٹھ کر میرے قریب آ ہی گیا۔ کیا بات ہے ملک صاحب، آج آپ ہماری حویلی کا رستہ کیسے بھول گئے؟ ہاں، اس نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کہا۔ اس کی عمر 55-56 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ چوڑے چکلے کندھوں والا لمشم آدمی تھا اور روبدار شخصیت کا مالک بھی۔ اس وقت وہ شیوانی میں ملبوس تھا، اس کا صرف اندرونی بٹن ہی بند تھا۔ اس کے کندھے پر بھی پستول لٹک رہا تھا۔ ایس پی صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے، میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اور آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی ہے، بشرطے کہ آپ مصروف نہ ہو۔ کام آپ کا ہے یا ایس پی صاحب کا؟ ایس پی صاحب نے کام میرے حوالے کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ سے بھی مدد لے سکتا ہوں۔ کام کیا ہے؟ سعیدہ نامی ایک لڑکی اغوا ہو گئی ہے، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اوئے، میں نے کیا کوئی لڑکیوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اس نے خاصی برہمی سے کہا۔ کہیں آپ کو میرے کسی آدمی پر شک تو نہیں ہے؟ مجھے کسی پر شک نہیں ہے، یہ آپ ہی کا علاقہ ہے اور آپ کی مدد کے بغیر لڑکی برآمد نہیں ہو سکتی۔ کس کی لڑکی ہے یہ؟ چودھری کرم دین کی۔ اس نے کس کے خلاف پرچہ کٹوایا ہے؟ اس نے پرچہ نہیں کٹوایا، لڑکی کا معاملہ ہے، اور پرچہ کٹوانے سے اس کی بدنامی ہوگی۔ وہ خود کیوں نہیں آیا میرے پاس؟ مخدوم حسین نے گردن پھلا کر کہا۔ وہ کرتا کس بات پر ہے؟ 10 مربع زمین نہیں ہے اس کے پاس، اور فن خان بنا پھرتا ہے۔ اس سے کہیں کہ اگر مدد کی ضرورت ہے تو خود میرے پاس آ جائے۔ اس کے بات سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکی اسی نے اٹھوائی تھی۔ واضح طور پر وہ یا تو چودھری کی کرم دین سے کوئی کام نکلوانا چاہتا تھا یا اس کو اپنے دماغ میں رکھنا چاہتا۔ رانا صاحب، بات یہ ہے کہ جس شخص کی بیٹی اغوا ہو جائے وہ بیچارہ تو شرمندگی کی وجہ سے ویسے ہی منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ آپ اس کو ابھی نہ بلائیں، میں نے کہا۔ ویسے میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ آپ سے ملتا جلتا رہے، آپ بھی ملتے جلتا رہا کریں، اس نے کہا۔ جس شخص کے سر پر ہمارا ہاتھ نہ ہو اس کی تھانے داری نہیں چل سکتی۔ کرم دین سے کہہ دینا کہ اس کی بیٹی کل تک گھر پہنچ جائے گی، لیکن اگر اس کی اکڑ نہ گئی تو پھر دوبارہ ہم سے مدد کی امید نہ رکھے۔ رب راکھا۔ اس نے نہ تو مجھے بیٹھنے کے لیے کہا تھا اور نہ ہی کوئی خیر کا کلمہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس کی باتوں سے صاف طور پر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ برملا لڑکی کے اغوا کا اقرار کر رہا تھا اور دھمکی دیتے ہوئے اسے آزاد کرنے کا وعدہ کر رہا تھا، لیکن میں ایک محافظ قانون ہونے کے باوجود اس کے سامنے بے بس تھا۔ ایس پی صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس جابر شخص سے خوفزدہ تھے، تو پھر میری بھلا حیثیت کی کیا تھی؟ میں کس طاقت کے زور پر اس شخص پر ہاتھ ڈال سکتا تھا؟ اگلے ہی روز چودھری کرم دین کی بیٹی سعیدہ، جس کی عمر صرف اور صرف 18 سال تھی، اپنے گھر پہنچ گئی، لیکن اس کی حالت نیم پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ جاگیردار یا اس کے کارندوں نے اس معصوم لڑکی پر جو ظلم توڑا تھا نا، الفاظ میں اس کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چند ہی ہفتوں کے بعد چودھری کی کرم دین سے میرا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور رسمی کلامات کے بعد آگے بڑھ جانا چاہا، لیکن میں نے اسے روک لیا اور بیٹی کے بارے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، ملک صاحب، میں کس کس کے آگے فریاد کروں؟ میری ہیرے جیسی بیٹی نیم پاگل ہو گئی ہے، ہر وقت گم سم بیٹھی رہتی ہے، نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے، کبھی کبھی آدھی رات کو چیخیں مارتی ہے اور اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ نیند میں بھی یہ دہشت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس نے بتایا نہیں کہ اسے اغوا کس نے کیا تھا؟ اوہ نو، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ملک صاحب؟ جس دن سے وہ گھر آئی ہے نا، اس نے مجھ سے اور بھائیوں سے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور میرا اپنا یہ حال ہے کہ میں شرم کی وجہ سے اس کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتا ہوں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پوچھنے کا کچھ فائدہ ہے؟ کیا آپ جاگیردار پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ اگر بوڑھے باپ کا سوال آج تک پاکستان کی فضاؤں میں گونج رہا ہے، ہمارے محافظ قانون ادارے اس معاملے میں حد سے زیادہ کمزور ہو گئے۔ کوئی پولیس افسر خواہ کتنا ہی دمنگ کیوں نہ ہو، کسی بات سے مجرم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ لیکن جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جو مجرم ملکی قانون کی گرفت سے بچ جاتا ہے نا، وہ قانون الہی کی گرفت میں آ جاتا ہے، اور خدا کی گرفت بڑی ہی شدید ہوتی ہے۔ چند ہی روز کے بعد 6 یا 7 آدمی تھانے میں آئے۔ ان میں سے 3 آدمی زخمی تھے، تینوں زخمی نوجوان تھے۔ دیگر افراد میں چودھری کرم دین بھی شامل تھا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ صبح سویرے 9-10 بدماشوں نے جو لاٹھی اور آتش اسلحہ سے مسلح تھے، ان کے گھروں پر حملہ کر دیا اور قیمتی سامان توڑ پھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ مزاحمت کرنے والوں کو زد و کوب کیا اور فائرنگ کر کے خوف و ہراس بھی پھیلا دیا۔ میں نے پوچھا یہ بدماش کون تھے اور اس توڑ پھوڑ سے ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ کسی لڑکی کو تلاش کر رہے تھے
ایک زخمی نوجوان نے کہا۔ انہوں نے گھروں کی عورتوں کی چادریں اتار کر پھینک دی تھیں اور ایک ایک عورت کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اوئے سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ ایک بوڑھے نے کہا۔ گھما پھرا کر باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ رانا مخدوم حسین کے آدمی تھے جناب۔ 2-4 آدمیوں کے نام میں بتا دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا مدعی کون بنے گا؟ سارے افراد ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ چودھری کرم دین نے کہا، آپ چپ کیوں ہو؟ ادھر تو بڑا شور مچا رہے تھے۔ میرا نام لکھیں جی مدعی کے طور پر، ایک شخص نے کہا۔ وہ چوڑے چکلے کندھوں والا بڑا ہی لمبا تلنگا آدمی تھا۔ میرا نام چودھری حاکم دین ہے۔ جو ہوگا اب دیکھا جائے گا۔ کب تک عورتوں کی طرح منہ چھپاتے پھریں بھائی؟ کیوں بھائی چودھری جلال دین؟ چودھری جلال دین ادھیڑ عمر بارہ شخص تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے جی، میرا بھی نام لکھ لیں۔ چودھری کرم دین بھی مدعی بننے پر تیار ہو گیا۔ میں نے ہیڈ کلرک کو بلا کر ان بدماشوں کے خلاف پرچہ کٹوا دیا۔ 9-10 آدمیوں میں سے 5 یا 6 کے ہی نام معلوم ہوئے۔ میں نے ان کے خلاف بلوا، توڑ پھوڑ، مداخلت بیجا وغیرہ کے الزامات عائد کیے۔ نوجوان رانا مخدوم حسین اور اس کے بیٹے رانا افتخار کا نام بھی لکھنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ وہ بلوا کرنے والوں میں شامل نہیں تھے، اسی لیے میں نے ان کا نام نہیں لکھا۔ شام تک ہم نے جائے واردات کا معائنہ کرنے کے بعد 3 بدماشوں کو گرفتار کر کے حوالات میں بھی بند کر دیا۔ وہ تینوں ہی جاگیردار کے مظاہرین میں سے تھے اور پہلے بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے تھے۔ ان کی گرفتاری کے ٹھیک 2 گھنٹے بعد جاگیردار کا بیٹا رانا افتخار 3-4 آدمیوں کے ساتھ تھانے پہنچ گیا۔ وہ خاصا دراز قد اور گورے چٹے رنگ کا خوبرو نوجوان تھا۔ اس کا قد 6.5 فٹ کے قریب تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور بڑے ہی روب داب سے بات کرتا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں گھسا اور بغیر سلام دعا اور آداب کے بغیر بولا، ملک صاحب، سنا ہے کہ آپ نے ہمارے 3 آدمی پکڑ کر حوالات میں بند کر دیے ہیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ واہ بھائی واہ، آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں۔ اگر جانتا تو نام نہ پوچھتا۔ کمال ہے بھائی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ کیسا تھانے دار ہے یہ، اسے میرا نام تک نہیں معلوم۔ کمرے سے باہر میں نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، سب باہر نکل جاؤ۔ جب تمہیں اپنا نام یاد آ جائے تو پھر اندر آنا، اور صرف ایک آدمی اندر آئے۔ او جناب، یہ رانا افتخار حسین صاحب ہیں، ایک نوجوان نے کہا۔ یہ اس علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار کے صاحبزادے ہیں۔ یہ خود اپنا تعارف کروائے گا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جاگیردار کی خیرات کھانے والا تھانے دار یہاں سے جا چکا ہے۔ میں بھی اس جاگیرداروں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی گھسا پٹا نہیں ہوں۔ میں اپنی عزت کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں۔ میری بات سن کر رانا افتخار کچھ نرم پڑ گیا اور بولا، ملک صاحب، مجھے اس علاقے کا بچہ جانتا ہے اور میرا نام رانا افتخار حسین ہے۔ آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ آج شام آپ نے جن آدمیوں کو گرفتار کیا ہے وہ ہمارے آدمی ہیں، ان کو رہا کر دیں۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے آدمی ہیں۔ رانا افتخار کا لہجہ ایک بار پھر سخت ہو گیا۔ کمال ہے، اتنی سی سیدھی سی بات آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی۔ رانا افتخار، میری ایک بات کا جواب دو، میں نے کہا۔ اگر 4-5 آدمی تمہارے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کریں تو کیا تم ان کو بھی رہا کروانے کی کوشش کرو گے؟ ان کو تو ہم موقع پر بھی ٹھنڈا کر دیں گے جناب۔ ان 3 آدمیوں نے بھی یہی حرکت کی ہے۔ چند شریف لوگوں کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی، مردوں کو مارا پیٹا اور عورتوں کو بے عزت کیا۔ ملک صاحب، جاگیردار کی حویلی اور پڑوسیوں کی ٹڑبوں میں بڑا ہی فرق ہوتا ہے۔ انسان کی عزت اور حقوق میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ قانون انسان کو برابر تحفظ فراہم کرتا ہے۔ او ملک صاحب، چاند پر بیٹھ کر باتیں نہ کریں، آپ زمین پر اتر کر دیکھیں۔ ہم اس دھرتی کے بادشاہ ہیں، ہمیں دیکھ کر تو لوگ اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے غصے سے کہا، لوگ تو جنگلی ریچھ کو بھی دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کو انسان بن کر رہنا چاہیے۔ اس دنیا کی رونق رئیس اور جاگیرداروں کی وجہ سے نہیں، غریبوں کی وجہ سے۔ غریب محنت کرتے ہیں اور رئیس ان کی محنت سے آرام پاتے ہیں۔ اگر دنیا میں غریب نہ ہو تو امیروں کا کام غارت ہو جائے، ان کو وہ سبھی چھوٹے موٹے کام کرنے پڑیں جن کی کاموں کی وجہ سے وہ غریبوں کو کمین کہتے ہیں۔ اسی لیے ہر رئیس اور جاگیردار کو ان چھوٹے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ 24-25 سال کا نوجوان آدمی تھا اور ابھی وہ ان باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے کہا، یہ باتیں آپ کسی اور کو سمجھائیں، میں تو بس اپنے 3 آدمیوں کو لینے آیا ہوں۔ اگر آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں اوپر جانا پڑے گا۔ بندے تو آپ کو ہر حال میں چھوڑنے ہی پڑیں گے، میرے کہنے پر چھوڑ دیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ بات تو اس کی کسی حد تک ٹھیک تھی۔ میں نے کہا، اپنے آدمیوں کو بھیج دو، میں تم سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تھوڑی الجھن کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ باہر جا کر تازہ ہوا کھاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے 2 ساتھی باڈی گارڈ اور 2 دوست تھے۔
ایک دوست جس کا نام انور علی تھا باہر جانے پر راضی نہیں تھا۔ میرا افتخار کا کوئی پردہ نہیں ہے، اس نے کہا۔ وہ افتخار سے 3-4 سال بڑا تھا اور خاصا شکل و صورت کا نوجوان تھا۔ ہم ایک دوسرے سے اپنی کوئی بھی بات نہیں چھپاتے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر کچھ الجھن پائی جاتی، یا شاید وہ کسی وجہ سے پریشان بھی تھا۔ میں نے پوچھا، تم افتخار کے کیا لگتے ہو؟ میں میاں نوازش علی کا بیٹا ہوں، اس نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ میرے والد کا نام آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگا۔ نوازش علی کا نام میرے لیے واقعی نیا نہیں تھا۔ وہ تحصیلدار تھا اور خاصا بااثر آدمی تھا۔ انور علی نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنے باپ کا تعارف کروایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رانا افتخار کا رشتہ دار نہیں، فقط دوست تھا۔ بات یہ ہے برخودار کے رازداری کی خواہش کرنا رانا افتخار کی نہیں، میری ہے۔ میں نے کہا، میں علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم بھی باہر جا کر ہوا کھاؤ۔ اس نے مدد طلب نظروں سے افتخار کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ کوئی بات نہیں، 2 منٹ کے لیے باہر چلے جاؤ، افتخار نے کہا۔ ملک صاحب کو بھی دل خوش کر لینے دو۔ انور علی سخت ناگواری کے ساتھ باہر چلا گیا۔ رانا افتخار، اصل معاملہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ لوگ کیوں پرائے گھروں میں اکاڑ پچاڑ کرتے پھر رہے؟ پتہ نہیں، کوئی جھگڑا وگڑا ہو گیا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ تاہم میں نے اندازہ یہ لگایا کہ اس نے سچ نہیں بولا تھا۔ یہ جھگڑے والا معاملہ نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ کسی لڑکی کی تلاش کر رہے تھے، عورتوں کی چادریں کھینچ کھینچ کر دیکھ رہے تھے کہ کیا کوئی لڑکی اغوا ہو گئی ہے۔ میں سوال کا جواب نہیں جانتا تھا۔ آپ ہمارے آدمیوں کو چھوڑ دیں، اس نے جس انداز میں اچھل کر جواب دیا، اس سے یہ میرا شک پختہ ہو گیا کہ ان کی کوئی لڑکی یا تو اغوا ہو گئی تھی یا پھر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ غالباً کسی نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے کسی لڑکی کو اغوا کر لیا تھا اور وہ معاملے کو پردے میں رکھتے ہوئے اب لڑکی کو تلاش کر رہے تھے۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا، رانا افتخار، لڑکی اس طرح نہیں ملے گی۔ تمہارے آدمی خالی ہاتھوں سے دریا میں مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی ویسی حرکت ہو گئی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے سوائے بدنامی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے پوچھا، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ کوئی لڑکی گم ہو گئی ہے؟ تمہارے گرفتار شدہ آدمیوں نے۔ اچھا؟ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو پھر ان کتوں کو آپ ابھی اندر ہی رکھیں اور خوب پھیٹی لگائیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیں، انہوں نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے نا، وہ سراسر جھوٹ ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں نے تینوں حوالاتیوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، رانا افتخار ابھی تھانے سے گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تم تینوں کو خوب پھیٹی لگائی جائے، کیونکہ تم نے خاموشی سے لڑکی کو تلاش کرنے کی بجائے سارے علاقے میں ڈھنڈوارا پٹوا دیا ہے۔ تینوں میں اکرم نامی ایک نوجوان کچھ سمجھدار لگتا۔ اس نے کہا، جناب، ہم نے وہی کیا جس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ آپ ہمیں رانا صاحب سے بات کروا دیتے تو اچھا ہوتا۔ کیا حکم ملا تھا تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں 4-5 گھروں میں گھسنے کا حکم ملا۔ اصل کام نور محمد کے ذمے تھا۔ اصل کام کیا تھا؟ اس نے قدر تعامل کرتے ہوئے کہا، اصل بات آپ نے خود ہی کہہ دی ہے، اب ہم کیا بولیں؟ یہ لڑکی جو گم ہوئی ہے، یہ ہے کون؟ ربدی سونو، ہمیں کچھ نہیں پتا، دوسرے جوان نے کہا۔ اصل بات کا تو رانا صاحب کو ہی پتا ہوگا۔ میں نے تینوں کو ایک ایسائی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ تینوں بدماش پرائے گھروں میں گھس کر بنگلہ ڈالتے ہیں۔ آج رات تم ان کو تھانے میں بھنگڑا نچاؤ۔ اگلے 3 روز تک جاگیردار کے گنڈے مختلف گھروں میں چھاپے مارتے رہے، لیکن پہلے کے مقابلوں میں انہوں نے کچھ شرافت کا مظاہرہ کیا، یعنی صرف اتنی شرافت دکھائی کہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ وہ گھروں میں گھس کر تلاشی لیتے اور تمامی عورتوں کو صحن میں کھڑا کر دیتے۔ نور محمد نامی جو شخص جاگیرداروں کے خاص ملازموں میں سے تھا، عورتوں کے چہرے دیکھتا اور انہیں جانے دیتا۔ ان کارروائیوں کی وجہ سے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ کوئی خاص عورت یا لڑکی حویلی سے بھاگ گئی تھی۔ لوگ اس خبر پر خوش بھی تھے اور تجسس، وہ جاننا چاہتے تھے کہ بھاگنے والی عورت ہے کون، اور اس سلسلے میں کافی کہانیاں بھی مشہور ہو رہی تھیں۔ سب سے زیادہ مشہور ہونے والی کہانی یہ تھی کہ جاگیردار نے ہیرا منڈی کی ایک 9 عمر رقاصہ کو زبردستی حویلی میں بند کر رکھا تھا اور وہ رقاصہ موقع پا کر فرار ہو گئی تھی۔ چوتھے ہی روز جاگیردار نے مجھے حویلی میں بلوایا۔ میں اس کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور بیٹھک میں موجود افراد کو، جن میں اس کا باڈی گارڈ بھی شامل تھا، باہر بھیج دیا۔ پھر وہ اپنے مخصوص صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور حقے کا ایک گہرا کش لینے کے بعد سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، ملک صاحب، کسی کتے کے بچے نے حویلی کی دیوار پر پیشاب کر دیا ہے۔ وہ کچھ دیر رک کر میرے تبصرے کا انتظار کرنے لگا، لیکن میں کچھ نہیں بولا۔
کیونکہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ میری دانش میں ایک بے معنی سی بات تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ میرے صاف ستھرے کپڑوں پر کیچڑ کے چھینٹے پڑ گئے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ معاملہ بڑا ہی رازداری والا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا چرچا بھی نہیں کریں گے۔ مجھے دل میں ہنسی آ گئی۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والا آج بڑا پریشان نظر آ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا دامن تو عرصہ دراز سے داغدار چلا آ رہا تھا، لیکن اسے یہ داغ کبھی نظر ہی نہیں آئے۔ رانا صاحب، عزت اور ذلت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، آپ پورے اعتماد سے بات کریں، معاملہ کیا ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا، پھر بولا، میری بڑی بیٹی گم ہو گئی ہے۔ اس بات کو 5-6 روز گزر گئے، ہم نے سارا علاقہ چھان مارا ہے مگر لڑکی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ بات تو مجھے اسی روز معلوم ہو گئی تھی۔ کیا کس حرام کے قسم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی؟ میرے تجربے نے، میں نے اطمینان سے کہا۔ اگر یقین نہ ہے تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں۔ میں نے اس کو مدد کی پیشکش بھی کی تھی مگر وہ یہ بات گول کر گیا۔ اسے اپنے طریقے پر بہت یقین تھا۔ تجربے اور طاقت میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اصل بات معلوم ہو گئی تھی تو آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ اس وقت آپ شاید میری بات بھی نہ سنتے۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں، انسان کو خاندان کی عزت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کرنا کیا چاہیے؟ اگر آپ کے موٹی عقل والے کارندے پورے علاقے میں گند نہ پھیلاتے تو لڑکی آس پاس سے ہی برآمد ہو جاتی، لیکن انہوں نے بھنگڑے ڈال کر اور لوگوں کی عزت اچھال کر معاملہ کو زیادہ ہی خراب کر دیا ہے۔ ان کارروائیوں کی وجہ سے لڑکی غالباً دور نکل گئی ہے۔ اب ہمیں زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ کچھ بھی کریں، بس لڑکی برآمد ہونی چاہیے، اور لڑکی کے ساتھ وہ کتا بھی جس نے حویلی کی نیک نامی کو داغدار کی ہے۔ لیکن یہ ساری کارروائی بڑی رازداری سے ہونی چاہیے۔ رانا صاحب، اب یہ رازداری کا وقت نہیں رہا، بات پورے علاقے میں مشہور ہو چکی ہے۔ خیر، اس بات کو چھوڑیں، مجھے بلا وجہ کسی بات کا چرچا کرنے کا شوق نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا لڑکی کو اغوا کیا گیا ہے یا پھر وہ اپنی مرضی سے گئی ہے؟ ہمیں لڑکی کے اغوا کا تو کوئی ثبوت نہیں ملا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسے اغوا ہی کیا گیا ہو۔ آپ کو شک کس پر ہے؟ جن لوگوں پر ہمیں شک تھا ان کو تو ہم نے کنگال ڈالا ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر مجھے چند نام بھی بتائے، آپ بھی ان لوگوں سے پوچھ گچھ کر لیں۔ میں اپنی تفتیش حویلی کے اندر سے ہی شروع کروں گا۔ وہ کیوں؟ حویلی کے اندر اب کیا رکھا ہے؟ رابعہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ چکی ہوگی، اس نے حیرانی سے کہا۔ آپ تلاش کی بات کر رہے ہیں پر میں تفتیش کی بات کر رہا ہوں۔ تلاشی اور تفتیش میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ میرے کام میں روک ڈالیں گے تو پھر میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اس نے ابتدائی لہجے میں پوچھا، کیا آپ لڑکی کے قدموں کا کھرا نکالیں گے؟ میں اس خیالات کا کھرا نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب مجھے اجازت دیں، اگر آپ اس معاملے کی تفتیش کرانے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پیغام بھیج کر مجھے بلوا لیں۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، آپ جیسے چاہیں ویسے ہی کر لیں۔ اگرچہ میں کسی پروگرام کے تحت وہاں نہیں گیا تھا، تاہم میں نے فیصلہ کیا کہ 1-2 یا 3-4 فرد سے مل لینا مناسب نہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں نے اس کی بیٹی کا کمرہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے مجھے رکنے کے لیے کہا اور اندر جا کر ایک ملازمہ کو میرے پاس بھیج دیا، جو مجھے رابعہ کے کمرے میں لے گئی۔ وہ خوب سجا ہوا کمرہ تھا، ایک طرف عمدہ قسم کی مسیری لگی ہوئی تھی۔ جو ملازمہ مجھے وہاں لائی تھی وہ عمر رسیدہ عورت تھی۔ میں نے اسے چند سوالات کیے جن کے وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی، تاہم اس نے مجھے بتایا کہ میں رابعہ کی خاص ملازمہ سے بات کر لوں، اس کو ان باتوں کا علم ہوگا۔ میرے کہنے پر وہ رابعہ کی ملازمہ کو بلانے اندر چلی گئی۔ میں گھوم پھر کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ہر چیز ہی سلیقے سے رکھی ہوئی تھی اور وہاں کوئی ایسا نشان نہیں تھا جس سے رابعہ کی گمشدگی پر روشنی پڑتی۔ چند ہی منٹوں کے بعد قدموں کی آواز سن کر میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک بنی سنوری عورت جس نے ریشمی لہنگا پہن رکھا تھا دروازے میں کھڑی شوق نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی عمر 35-36 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی۔ پہلی نظر میں اس کو جاگیردار کے خاندان کی کوئی عورت ہی سمجھا۔ کی گل ہے جی؟ اس نے بڑی شوقی سے کہا۔ سنا ہے تسی میرے ساتھ کوئی گل کرنا چاہتے ہو؟ اس کے لب و لہجے سے میں سمجھ گیا کہ وہ ملازمہ تھی۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اللہ وسائی بتایا، پھر بولی، لو جی، آپ نے صرف نام پوچھنے کے لیے مجھے بلایا تھا؟ میں نے پوچھا، کیا تم رابعہ کی ملازمہ ہو؟ آہو جی۔ میرے سوال کے بعد وہ کچھ محتاط نظر آنے لگی، اس کی آنکھوں میں بھی الجھن نمودار ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہاری مالکن کہاں ہے؟ لو جی، مجھے کیا پتا، اسے جواب دیا، مالکوں کی باتیں مالک جانے، ہم غریب کمی تو مالکوں کے حکم کے بندے ہوتے ہیں جی، یہ باتیں آپ مالکوں سے پوچھیں۔ میں نے اسے اعتماد میں لینے کے لیے کہا،
مالکوں سے تو میں بات کر چکا ہوں، ان کو لڑکی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ یہ لوگ لڑکیوں کو گھر کا کوڑا سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے رہنے یا جانے سے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری مالکن خیر خیریت سے تو ہے۔ اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بولی، مجھے کیا پتا جی، اللہ اس کو خیریت سے ہی رکھے۔ میں نے پوچھا، جس دن وہ گھر سے گئی اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن کیا ہونا تھا جی؟ جو روزانہ ہوتا ہے وہی تو ہوا تھا۔ رب خیر کرے، بطول بیوی بڑی اچھی مالکن تھی، میرا بڑا ہی خیال رکھتی۔ ایک دن مجھے ذرا سا بخار چڑھ گیا تو اس نے یہ ڈھیر ساری دوائیاں منگوا لیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں تو کہتی ہوں کہ رب سونا جو کچھ کرتا ہے نا اچھا ہی کرتا ہے۔ لو جی میں چلی، میں نے ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں، میاں جی کا حکم بھی تازہ کرنا ہے۔ بیٹھ جاؤ، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، تیرے ساتھ میں نے ابھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ حویلی میں حکم تازہ کرنے والے بہت ہیں، تم نے لہنگا تو بڑا زبردست پہنا ہوا ہے۔ وہ شرما کر بولی، لو جی آپ تو خام خواہ کہہ رہے ہیں، کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں سنتا، میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے جاگیردار کی اجازت سے ہی تمہیں یہاں بلوایا۔ لہنگا تمہارا واقعی بڑا ٹھاٹ دار ہے، کتنے میں خریدا تھا؟ ہم نے کبھی کپڑے لتے نہیں خریدے جی، یہ لہنگا مجھے جاگیردارنی نے دیا تھا۔ بڑی ٹور ہے تمہاری تو، میں نے کہا۔ وہ خوش ہو گئی، اس کی جھجک بھی قدرے دور ہو گئی۔ اس نے اصل بات کی طرف آتے ہوئے پوچھا، رابعہ بطول کتنے بجے گھر سے نکلی تھی؟ اس ویلے میں عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے بے خیالی میں میری بات کا جواب دیا۔ میں اس کے ساتھ تھی، ادھر چودرانی کے گھر میں کوئی میلہ شیلا ہو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد بطول بی بی نے مجھے واپس جانے کے لیے کہا، تو میں نے پوچھا آپ اکیلی کیسے آئیں گی؟ اس نے کہا کہ وہ چاچی سغرا کے ساتھ آ جائے گی۔ لو جی میں حویلی آ گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا۔ رابعہ بی بی گھر نہیں پہنچی تھی؟ پتہ نہیں جی، اگلی صبح میں اس کو جگانے کے لیے کمرے میں پہنچی تو یہ بستر بالکل ٹھنڈا ٹھار پڑا تھا۔ میں نے جا کے جاگیردانی سے پوچھا۔ اس کے بعد تو جی پوری حویلی میں کھپ پڑ گئی، کوئی ادھر بھاگا جا رہا ہے تو کوئی ادھر بھاگا جا رہا ہے۔ جاگیردار میرے اوپر گرجنے برسنے لگے۔ لو جی میرا کیا قصور، میں تو حکم کی بندی ہوں، مالک کہے تو بیٹھ جاتی ہوں، مالک کہے تو کھڑی ہو جاتی ہوں۔ بطول بی بی نے مجھے واپس جانے کا حکم دیا تو جی میں واپس آ گئی۔ آپ خود ہی سوچیں کہ نوکر مالک کے سامنے اڑی تڑی کیسے کر سکتا ہے؟ چاچی سغرا کیا کہتی ہے اس معاملے میں؟ مجھے کیا پتا جی، میں کوئی تھانے دارنی تھوڑی نہ لگی ہوں جو سب سے ہی پوچھ تاچھ کرتی پھروں۔ آپ خود جا کر اس سے پوچھ لیں، ادھر حویلی کے ساتھ ہی اس کا گھر ہے۔ ایک بات بتانے کا مجھے خیال نہیں رہا کہ رابعہ بطول کی خوابگاہ کو تالا لگا ہوا تھا اور جاگیردارنی نے یہ تالا خود کھولا تھا۔ جب میں اللہ وسائی سے پوچھ گچھ کر رہا تو ایک 10-12 سالہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور اللہ وسائی کے کان میں کچھ کہا۔ اللہ وسائی نے اس کی بات سنی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی تشویش نمودار ہو گئی، لیکن وہ چالاک عورت تھی، اسی لیے اپنی تشویش کو چھپانے کے لیے میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو جی میں بھی کتنی پاگل ہوں، اس نے کہا، آپ کو لسی پانی کا تو پوچھا ہی نہیں۔ بات ختم کرتے ہی وہ اٹھی اور دروازے کی طرف جانے کے بجائے ایک دیوار شیف کی طرف بڑھی۔ وہاں پر بڑے ہی خوبصورت گلدان رکھے ہوئے تھے جن کے اندر سوکھے ہوئے گلدستے نظر آ رہے تھے۔ اس نے دونوں گلدان اٹھا لیے اور خود کلامی کے انداز میں بولی، ہائے بطول بی بی کے غم میں ہر شے سوکھ کر رہ گئی ہے، کسی نے گلدستے بھی نہیں بدلے، تو اسے بیٹھو جی میں لسی لے کر آتی ہوں۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچی تو مجھے خیال آیا کہ وہ گلدان کیوں اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ شاید اس بات کا اس نورمل لڑکی کی بات سے تعلق تھا جو اس نے سرگوشی میں کہی تھی، اور جسے سن کر اللہ وسائی کے چہرے پر تشویش بھی نمودار ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، اللہ وسائی ذرا ٹھہر جاؤ، اور اس کی طرف بڑھا، لیکن اس نے میری بات ہی انسنی کر دی۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی کلائی پکڑ لی جو چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کی 2-4 چوڑیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ لو جی اچھی زبردستی ہے، اس نے ایک جھٹکے سے کلائی چھڑائی۔ وہ خاصی جیدار عورت تھی۔ کلائی تو اس نے چھڑا لی لیکن گلدان اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ پیتل کے وہ خوبصورت گلدستے ان ٹائلوں والے چکنے فرش پر جند رنگ بجھاتے ہوئے ایک طرف کو لڑک گئے۔ سوکھے ہوئے گلدستے باہر نکل گئے تھے۔ اللہ وسائی گلدانوں کے پیچھے بھاگی، تاہم میری نظر گلدستے کے نیچے ٹہنیوں میں الجھے ہوئے گلابی کاغذ پر پڑی۔ وہ تہہ کیا ہوا کاغذ تھا اور خط ہی معلوم ہوتا۔ میں نے اسے اٹھا کر مٹھی میں دبا لیا۔ اسی انتظام میں اللہ وسائی نے خط ایک گلدان اٹھا لیا۔ میں نے دوسرا گلدان اٹھایا اور بظاہر بے خیالی میں اسے الٹا کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کے اندر اگر مزید خط ہوں گے تو وہ برآمد ہو جائیں گے، مگر اندر سے کچھ نہیں ملا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اللہ وسائی سے کہا، تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟
نے میرا کام خراب کر دیا ہے، اس نے کہا۔ وہ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلدان کو گھور رہی تھی۔ یہ لو۔ میں نے گلدان اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے متلاشی نظروں سے فرش پر بکھرے ہوئے سوکھے پھولوں کی طرف دیکھا اور گلدان میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ میں نے اسی کے انداز میں اس کے ہاتھ سے دوسرا گلدان جھپٹ لیا اور اسے بھی الٹا کر دیا، مگر اس کے اندر بھی کچھ نہیں تھا۔ لو یہ دیکھ لو، اس میں چپ پڑ گیا ہے۔ میں نے اس کی توجہ دوسری طرف لگانے کے لیے کہا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ نومل لڑکی دروازے میں کھڑی یہ سارا ہی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس سارے ڈرامے کا مقصد اس کے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اللہ وسائی نے سوکھے ہوئے پھول سمیٹ کر ایک گلدان میں ٹھوس دیے اور کچھ دیر تک پریشان نظروں سے فرنیچر اور مسیری کے نیچے نظریں دوڑاتی رہی، پھر سر جھٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے ایک طرف ہو کر گلابی کاغذ کھولا۔ اس پر آداب و سلام اور آداب کے بغیر لکھا تھا، کل شام کو شیخا والی گلی کے کونے پر تمہارا انتظار کروں گا۔ زیورات اور پیسے بھی رکھ لینا، کپڑے نہ لانا، دیکھنے والوں کو شک ہو جائے گا۔ ساری تیاری مکمل ہے نا؟ اس خط کو پڑھ کر جلا دینا۔ میں نے خط کو تہہ کر کے جیب میں رکھ لیا اور ملازمہ کا انتظار کرنے لگا، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ اس نے لسی کے لیے دہی جمانا شروع کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جاگیردارنی بوڑھی ملازمہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ریشمی کپڑے کا کڑا ہوا جوڑا پہن رکھا تھا اور پیروں میں اس کے تلے دار کھوسا تھا۔ دیکھنے میں وہ بڑی ٹھاٹ باٹ والی عورت لگتی، مگر اندر سے وہ بہت دکھی تھی۔ بیٹی کی روپوشی کا غم سب سے زیادہ اسی کو تھا۔ دیکھ لیا کمرہ ملک صاحب؟ اس نے پوچھا۔ غالباً وہ دروازے کو تالا لگانا چاہتی تھی۔ کمرہ تو میں نے دیکھ لیا ہے، مگر آپ کی نوکرانی میرے لیے لسی لینے گئی ہے۔ میں نے کہا، کم از کم وہ مجھے یہی کہہ کر گئی ہے۔ میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے لسی منگوائی ہے؟ نہیں، وہ خود ہی لینے گئی ہے۔ اس پاگل کی بچی کے اندر اتنی ہمت کیسے پیدا ہو گئی کہ مہمانوں کی اپنی مرضی سے خاطریں شروع کر دے؟ جاگیردارنی نے کہا۔ پھر بوڑھی ملازمہ سے کہا، جا کے دیکھ اس کمینے کو، پتہ نہیں کہاں گھسی ہوئی ہے۔ بوڑھی ملازمہ نے کہا، ہاں جی، اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے کہا، میں آپ سے ایک دو باتیں پوچھ سکتا ہوں؟ کیا فائدہ باتیں پوچھنے کا؟ اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ انسان کو کوشش تو ضرور کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، مجھے امید ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ملک صاحب، آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو جاگیرداروں کے طور طریقے ضرور معلوم ہوں گے۔ کبھی کبھی کوشش کرنے سے نقصان بھی ہو جایا کرتا ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، جی؟ آپ بیٹھک میں چل کر بیٹھیں۔ اس نے میری حیرانی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے لیے وہیں پر لسی بھجواتی ہوں۔ قدرے تعامل کے بعد اس نے پوچھا، آپ کو اللہ وسائی کی باتوں سے کیا معلوم ہوا ہے؟ پہلے تو میں نے گول مول جواب دینے کا فیصلہ کیا، پھر سوچا کہ ماں سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہیے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ رابعہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ میں نے جواب دیا۔ آپ ہوشیار تھانے دار ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ بات رانا صاحب کو نہ بتائیں، ان کو تو پہلے ہی اس بات کا شک ہے۔ آپ ان کے شک کو پکا نہ کریں، اور اگر رابعہ کا پتہ مل جائے تو پکڑ دھکڑ کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کر لیں۔ میں نے ہمیں گردن ہلائی۔ آپ کو یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ جاگیردار اور وڈیرے بیٹیوں کو زحمت سمجھتے ہیں، اور جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پر زمین کے چند ٹکڑے بیٹی سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ اگر زمین اور بیٹی خطرے میں ہوگی تو باپ بیٹی کو زمین پر قربان کر دے گا، یا بیٹی کو خطرے میں چھوڑ دے گا، زمین کو بچا لے گا۔ میں کمرے سے باہر نکل کر بیٹھک کی طرف بڑھا تو داہنی طرف برآمدے کے کونے پر میری نظر اللہ وسائے پر پڑ گئی۔ وہ کسی نوجوان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ نوجوان کی پشت میری طرف تھی، اگرچہ میں اسے پہچان نہیں سکا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں اس کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا تھا۔ اللہ وسائی نے میری طرف دیکھا تو جلدی سے ستون کی اوٹ میں ہو گئی، اور غالباً نوجوان کو اس نے میرے بارے میں بتایا، کیونکہ نوجوان پیچھے دیکھے بغیر ایک طرف نکل گیا تھا۔ بیٹھک میں رانا مخدوم حسین اکیلا بیٹا حقہ پی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، ملک صاحب، بڑی دیر لگا دی آپ نے کمرہ دیکھنے میں۔ میرا تلاش کرنے میں ہمیشہ دیر لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا، اگر سرا مل جائے تو پھر معاملہ سلجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو مل گیا سرا؟ ہاں مل گیا، میں نے جواب دیا۔ اتنی جلدی؟ وہ حیران ہو گیا۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے بڑی دیر لگا دی۔ ہاں، وہ بات بھی ٹھیک تھی اور یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال کیا پتہ چلایا ہے آپ نے؟ فی الحال میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو شک کس پر ہے؟ یہ بات آپ پہلے بھی پوچھ چکے ہیں۔ رانا صاحب، یہ کسی چھوٹے زمیندار کی حرکت نہیں ہے۔ آپ نے مجھے چھوٹے زمینداروں کے نام بتائے، اپنی ٹکر کے کسی بندے کا نام نہیں بتایا۔ مجھے جو سرا ملا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس حرکت میں کوئی بڑا ہاتھ ہے۔
جس شخص نے یہ حرکت کی ہے اس کی حویلی کے اندر تک رسائی ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے پر ذرا غور کریں، اور اگر آپ کو کسی شک پر شک ہو تو مجھے اطلاع دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے حویلی کے 2-4 نوکروں کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے بھی لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس نے فوراً کہا۔ حویلی کا کوئی آدمی تھانے نہیں جائے گا۔ اگر آپ کو ہمارے کسی نوکر پر شک ہے تو ہمیں بتائیں، ہم خود اس کا بندوبست کر لیں گے۔ آپ جو بندوبست کریں گے نا، اس سے آپ کی بیٹی کی تلاش میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ باقی آپ اپنی حویلی کے مالک ہیں، میں آپ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا۔ ویسے آپ اپنا کام جاری رکھیں، اور اگر آپ کو لڑکی کی کوئی سنگن ملے تو چپ چاپ میرے پاس آ جائیں، اور اس معاملے میں کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہاں، یہ لیں۔ اس نے جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر میری طرف بڑھائی۔ یہ کچھ پیسے رکھ لیں، یہ کام آپ تھانے دار کی حیثیت سے نہیں بلکہ میرے دوست کی حیثیت سے کریں گے۔ بعد میں اور پیسے بھی بھجوا دوں گا۔ آپ نے مجھے دوست کہہ دیا ہے نا، تو اتنا ہی کافی ہے، پیسوں کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ اسے میری بے نیازی پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ پی کر رہ گیا۔ 3-4 روز تک میں مختلف لوگوں سے رابعہ بطول کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا رہا۔ وہ 6 مارچ کی شام کو ایک میلاد میں شریک ہونے کے لیے پڑوسیوں کے گھر گئی۔ وہاں گاؤں کی اور بھی بہت سی عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ رابعہ نے اپنی ملازمہ اللہ وسائی کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ وہ چاچی سغرا کے ساتھ واپس آ جائے گی۔ چاچی سغرا ایک بوڑھی عورت تھی جو جاگیردار کی رشتے دار تھی۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ رابعہ اس کے ساتھ واپس جانے کا ارادہ رکھتی تھی، اور نہ ہی رابعہ نے اسے اس بات کا ذکر کیا۔ شام کے وقت جب میلاد ختم ہوا تو عورتیں ایک دو کر کے واپس چلی گئیں۔ کسی کو یہ بات یاد ہی نہیں تھی کہ رابعہ کس وقت محفل سے اٹھ کر واپس آ گئی۔ گلدان سے برآمد ہونے والے خط کی روشنی میں یہ اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں تھا کہ رابعہ نے طے شدہ پروگرام کے تحت گھر سے فرار ہوئی۔ وہ کیوں گھر سے بھاگی تھی اور اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اس کا اندازہ کرنے کے لیے بھی مزید چھان بین کی ضرورت تھی۔ 3 روز کے بعد جاگیردار نے مجھے حویلی کے ملازموں سے پوچھ گچھ کی اجازت دے دی، تاہم تاکید یہ بھی کر دی کہ میں کسی کے ساتھ سختی نہ کروں۔ میں نے باری باری چند ملازموں کو تھانے میں بلایا اور سرسری پوچھ گچھ کے بعد واپس بھی بھیج دیا۔ ان ملازمین سے مجھے کوئی بھی قابل ذکر بات معلوم ہونے کی توقع ہی نہیں تھی، تاہم مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ کون کون سے رئیس زادے حویلی میں بلا روک و ٹوک آتے جاتے تھے۔ ان کے نام میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیے۔ ان کی تعداد 4 یا 5 تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ رابعہ کو انہی میں سے کسی نے خط لکھا تھا۔ دیگر ملازمین سے پوچھ گچھ کے بعد میں نے 3-4 ملازم عورتوں کو تھانے بلوا لیا۔ ان میں اللہ وسائی اور وہ نوعمر لڑکی بھی شامل تھی جس نے میری موجودگی میں اللہ وسائی کو کسی کا پیغام پہنچایا تھا۔ اس کا نام صابی معلوم ہوا۔ دراصل میں انہی 2 عورتوں سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، تاہم میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جاگیردار کو اس بات کا علم ہو۔ دوسری عورتوں سے چند رسمی بات چیت پوچھنے کے بعد میں نے اللہ وسائی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے پیلے رنگ کی ریشمی قمیض اور سیاہ لہنگا پہن رکھا تھا۔ سرما بھی اس نے خوب گھیرا لگایا ہوا تھا۔ حویلی کے مرغن کھانے کھا کھا کر اس کا رنگ و روپ بھی خاصا نکھرا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی کہا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کل ہی تو حویلی میں بات ہوئی تھی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آج تو تم بڑی ہی سوئنی لگ رہی ہو۔ وہ شرما کر بولی، ہائے وے ربا، کوئی سن لے گا۔ یہاں کوئی نہیں سنتا، تھانے کی دیواریں بیری ہوتی ہیں۔ تو اسے یہ گل کرو کہ مجھے کیوں بلایا۔ ہاں، یہ باتیں بھی کریں گے، پر پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ وہ ایک دم محتاط نظر آنے لگی۔ میں نے پوچھا، اس روز تم نے گلدان کیوں اٹھا کر لے گئی تھی؟ لو جی، اس گل کا جواب تو میں نے اسی دن دے دیا تھا۔ سوکھے پھول گلدانوں میں اچھے لگتے ہیں کیا؟ مجھے اصلی والا جواب چاہیے۔ اس دن تم غائب کیوں ہو گئی تھی اور میرے لیے لسی بھی نہیں لائیں؟ تو اسی جاگیردارنی کے پاس میری شکایت جو کر دی تھی، اس نے غصے سے میرا پنڈال لاش سرخ کر ڈالا۔ صابی نے تیرے کان میں کیا کہا تھا؟ کب؟ جب میں رابعہ بی بی کے کمرے میں تیرے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ وہ تو عورتوں والی بات تھی، اس نے شرما کر کہا۔ وہ پکی عورت تھی، سیدھا جواب دینے پر تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ اوپر بیٹھ جاؤ، میں نے کہا۔ توبہ جی توبہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ہم بڑے لوگوں کے برابر نہیں بیٹھ سکتے، ہم تو جی جوتیوں میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ اس دن تم برآمدے میں کس سے باتیں کر رہی تھی؟ پتہ نہیں جی، مجھے پرانی باتیں یاد ہی نہیں رہتی۔ میں نے سنا ہے کہ رابعہ بی بی کسی سے عشق کرتی تھی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کسی جوان سے محبت کرتی تھی۔ دونوں چھپ چھپ کر ملاقاتیں بھی کرتے تھے۔ میں ایسی کسی باتوں کا جواب نہیں دے سکتی، چاہے آپ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیں۔ میں نے کہا، میں رابعہ بی بی کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری باتوں کا جواب نہیں دو گی
تو پھر میں اس کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ یہ دیکھو، میں نے اسے گلابی رنگ والا خط دکھایا جو گلدان سے برآمد ہوا تھا۔ تم یہی خط تلاش کر رہی تھی نا؟ وہ جلدی سے اٹھی اور خط میرے ہاتھ سے لینا چاہا۔ میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تسی نے یہ چٹھی تو نہیں پڑھی؟ اس نے پوچھا۔ پڑھی کیوں نہیں، بلکہ مجھے سب کچھ معلوم بھی ہو گیا ہے۔ اس چٹھی میں سبھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب تم خود بخود ہی ساری باتیں بتا دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دوبارہ فرش پر بیٹھ گئی اور سر جھکاتے ہوئے بولی، لو جی جوتی اتار لو اور میرے سر پر مارنا شروع کر دو۔ میں نے صابی کو بھی کمرے میں بلا لیا۔ اس کی عمر 10-12 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے وہاں کے رواج کے مطابق سلیٹے رنگ کی دھوتی باندھ رکھی تھی اور پیروں میں بھی دیسی جوتی تھی، جسے اس نے دروازے کے پاس اتار دیا اور بہت ہی سہمی ہوئی انداز میں اندر داخل ہوئی۔ اس کا رنگ گندمی اور صحت اچھی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، سچ بولو گی یا جھوٹ؟ اس کی آنکھوں میں آنسو منڈائے اور اس نے میرے پیر پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اللہ وسائی سے کہا کہ اسے چپ کر رہے۔ اللہ وسائی نے اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے سامنے میری تعریف کرنے لگی۔ جب وہ چپ ہو گئی تو میں نے پوچھا، اس دن تم نے اللہ وسائی کے کان میں کیا کہا تھا؟ کس دن؟ اس نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، جس دن میں حویلی میں اللہ وسائی سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ گلدان اٹھا کر باہر لے جا۔ یہ کیوں کہا تھا تم نے؟ یہ بات مجھے ایک پروہنے نے کہی تھی۔ تو مجھے اس پروہنے کا نام تو بتا۔ مجھے اس کا نام نہیں پتا، صابی نے کہا۔ یہ اللہ وسائی اس کو جانتی ہے۔ تم اس پروہنے کی شکل پہچانتی ہو؟ آہو جی، پہچانتی ہوں۔ اللہ وسائی، اب چھپانے والی کوئی بات نہیں رہی۔ میں نے کہا، میں صابی کے ساتھ حویلی چلا جاؤں گا اور اس پروہنے کی شکل بھی دیکھ لوں گا۔ تیرے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے خود ہی ساری بات بتا دے۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، یہ بات نہ پوچھو جی۔ رابعہ بی بی نے مجھ کو قسم دی تھی، اگر جاگیردار کو یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ میرے اوپر کتے چھوڑ دے گا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ تجھے کس نے کہا ہے کہ میں یہ باتیں جاگیردار کو بتاؤں گا؟ تو فکر نہ کر، یہ باتیں تیرے اور میرے درمیان رہیں گی۔ میں جاگیردار کو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ راستے پر آ گئی۔ اس نے بتایا کہ رابعہ بطول کی عمر 27 سال سے زیادہ ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کی شادی ہی نہیں ہوئی۔ جو بھی رشتے آتے جاگیردار انکار کر دیتا، کیونکہ زیادہ تر رشتے باہر سے ہی آتے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا خاندان اس کی جاگیردار میں حصے دار بنے۔ اس کے اپنے خاندان میں کوئی موزوں رشتہ بھی نہیں تھا۔ ایک رشتہ تحصیلدار کے بیٹے انور علی کا بھی آیا۔ تحصیلدار کی اپنی زمینیں بھی اسی علاقے میں تھیں۔ غالباً وہ اس رشتے سے اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتا تھا، لیکن جاگیردار نے حسب معمول انکار کر دیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ تحصیلدار کو اس انکار کی وجہ سے بڑا ہی رنج ہوا۔ اللہ وسائی نے بتایا کہ جاگیردار کو بیٹی کی شادی سے زیادہ دلچسپی ہی نہیں تھی۔ 1-2 دفعہ اس نے کہا بھی تھا کہ اس علاقے میں کوئی ایسا لڑکا ہی نہیں جو رانا مخدوم حسین کا داماد بن سکے۔ رابعہ بطول بھی اسی کی بیٹی تھی، تھوڑی بہت پڑھی لکھی اور خوبصورت بھی۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑانی شروع کر دیں۔ ایک روز اس کی ملاقات انور علی سے ہوئی، پھر اس کی بات چیت ہونا شروع ہو گئی۔ انور علی کا رانا افتخار سے بڑا ہی یارانہ تھا اور وہ بلا روک ٹوک حویلی میں آتا جاتا تھا۔ رابعہ سے ملازم استعفیٰ ہونے کے بعد اس نے اکثر ہی ادھر آنا جانا شروع کر دیا، لیکن دونوں ہی بہت محتاط تھے۔ ملاقات کرنے سے پہلے ہر طرف سے تسلی کر لیتے۔ اللہ وسائی دونوں کے ہی رابطے کا ذریعہ تھی۔ اس کے شوہر کا نام شبیر علی تھا، وہ جاگیرداروں کے محافظوں میں شامل تھا۔ انور علی نے اسے بھی اعتماد میں لے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ عموماً حویلی کے گیٹ پر ڈیوٹی دیتا اور انور علی کو جاگیردار کی آمد و رفت کے اوقات سے باخبر رکھتا۔ کچھ عرصے تک خفیہ ملاقاتوں کے بعد رابعہ اور انور نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ کم از کم اللہ وسائی کو یہی معلوم ہوا تھا۔ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ فرار کا پروگرام طے کیسے ہوا، نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ دونوں کب اور کس طرح شادی کریں گے۔ 6 تاریخ کو حویلی میں مہمان آئے تھے، اسی لیے رابعہ کی غیر حاضری کا کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ اللہ وسائی نے پوری تفصیل بتانے کے بعد کہا، تھانے دار جی، مجھے تو اب ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ اگر جاگیردار کو یہ سب کچھ معلوم ہو گیا تو وہ مجھے اور میرے خاوند کو ختم کر دے گا۔ میں نے کہا، فکر نہ کر، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اگر تو نے خود سب کچھ بتا دیا ہے تو میری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اب جا، حویلی میں تیرا انتظار ہو رہا ہوگا۔ وہ جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑی، پھر رک کر بولی، تو سادہ نام کیا ہے جی؟ ملک صفدر حیات۔ وہ باہر گئی اور صابی کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی، پھر بولی، ملک جی، ایک دفعہ ہم دونوں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر دیں، ہمارا ڈر خوف کم ہو جائے گا۔ میں نے اس کی خواہش پر دونوں کے ہی سروں پر ہاتھ پھیرا۔ بظاہر یہ بات معمولی تھی، لیکن اس وقت وہ ایک ہاتھ تھانے دار کا ہاتھ تھا۔ دونوں کے ہی چہروں پر رونق آ گئی۔ انہوں نے شکر گزاری سے میری طرف دیکھا
اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے دیگر عورتوں کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ رابعہ بطول کی گمشدگی کی حقیقت کھل چکی تھی۔ اب اسے برآمد کرنے کے لیے فقط رسمی کارروائی کی ضرورت تھی۔ انور علی کے بارے میں نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ 6 مارچ کی رات اس نے حویلی میں ہی گزاری۔ واضح طور پر وہ خاصا ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے رابعہ کو اپنے کسی ساتھی کے ساتھ روانہ کر دیا اور خود حویلی میں ہی رہا تاکہ کسی کو اس پر شک ہی نہ ہو۔ غالباً وہ خط بھی اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں تھا، چونکہ وہ تحصیلدار کا بیٹا تھا، اس لیے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے اس پر ہاتھ ڈالنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شادی کے بعد یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ دونوں خاندان بااثر اور صابع حیثیت تھے۔ اگر دونوں میں ٹکراؤ ہوا تو وہ بہت خون ریز ہوگا۔ تاہم میرا غالب گمان یہی تھا کہ انور علی رابعہ سے شادی کے بعد جاگیردار کو مفاہمت پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا اور جاگیردار کو اپنی عزت بچانے کی خاطر جھکنا پڑے گا، یعنی وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر بیٹی کو حویلی سے رخصت کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ اگلے روز میں جاگیردار کی عدم موجودگی میں حویلی پہنچے اور جاگیردارنی کو اپنی آمد کی اطلاع بھجوائی۔ وہ سارے ہی کام چھوڑ کر بیٹھک میں پہنچ گئی اور نوکروں کو باہر بھیج دیا۔ ملک صاحب کیا خبر لائے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ رابعہ کا پتہ چل جائے گا، میں نے جواب دیا۔ آپ نے رانا صاحب کو تو نہیں بتایا؟ نہیں، آپ کی خواہش کے مطابق میں پہلے آپ کے پاس آیا ہوں۔ رابعہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور غالباً اس نے شادی بھی کر لی ہے۔ کس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ وہ گھر سے بھاگی ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ ابھی میری تفتیش ادھوری ہے، اس لیے میں نام نہیں بتا سکتا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے؟ فی الحال میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو حالات مجھے معلوم ہو رہے ہیں ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو دونوں نے شادی کر لی ہے یا پھر عنقریب کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں رابعہ کو برآمد کر کے حویلی پہنچا سکتا ہوں۔ نہیں، یہ غلطی بالکل نہ کریے گا، اس نے دکھ سے کہا۔ حویلی سے بھاگ کر جانے والی لڑکی اپنے پیروں پر چل کر واپس نہیں آ سکتی۔ حویلی میں اب صرف اس کی لاش ہی آ سکتی ہے۔ تو پھر میرا کام تو ختم ہو گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر مجھے انتظار کرنے کا کہہ کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے پاس ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ اس نے وہ پوٹلی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس میں کچھ رقم ہے، اگر ہو سکے تو یہ رقم میری بیٹی کو پہنچا دے اور اسے کہیں کہ حویلی آنے کا خیال دل سے نکال دے اور اپنے خاوند کے ساتھ کہیں دور چلی جائے۔ میں نے پوٹلی کھول کر دیکھی، اس میں خاصی رقم تھی۔ میں نے جاگیردانی سے پوچھا، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوگی کہ رقم آپ کی بیٹی تک پہنچ گئی ہے؟ ملک صاحب، آپ مختلف قسم کے تھانے دار ہیں، میں آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ اسی انتظام میں اللہ وسائی بے چینی سے برآمدے میں چکر لگا رہی تھی۔ شاید وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں میں اس کی شکایت نہ لگا دوں۔ میں نے پوٹلی رکھ لی اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اجازت دیں، میں نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ رانا صاحب کو رابعہ کے بارے میں آپ کچھ نہیں بتائیں گے، اس نے کہا۔ اللہ وسائی اپنی بے چینی پر قابو نہیں پا سکے اور اندر آ گئی۔ کیوں جی، میری سوئنی بی بی کا کچھ پتہ چلا؟ تو چل یہاں سے، جاگیردانی نے اسے ڈانٹ دیا۔ سوئنی بی بی کی کچھ لگتی نہ ہو تو ابھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ سوئی نہ رب خیر کرے گا۔ اللہ وسائی اس قسم کی ڈانٹ پھٹکار کی عادی تھی۔ میں تانے دار ہونے کے لیے کوئی لسی پانی کا انتظام تو کرو، جا اپنا کام کر، ملک صاحب اب جا رہے ہیں، جو آپ کا حکم۔ اللہ وسائی یہ کہتے الٹے پیر واپس چلی گئی۔ میں تقریباً 2 ہفتے تک کسی انکشاف کی توقع کرتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ تحصیلدار یا اس کا بیٹا رانا مخدوم حسین سے رابطہ قائم کرے گا اور جو غلط کام ہو گیا تو اس کو سیدھا کرنے کی خواہش کرے گا، مگر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اس دوران میں دیگر مصروفیات کی وجہ سے اس معاملے کی طرف میں توجہ ہی نہ دے سکا۔ 2 یا 3 ہفتوں کے بعد میں نے قابل اعتماد ایسا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں ایک چھوٹا سا کام تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ حکم کریں جناب۔ کل صبح سرگودا جاؤ اور شہر کے تمام نکاح خواہاں سے مل کر یہ پتہ کرو کہ گزشتہ 1.5 مہینے کے دوران انہوں نے رابعہ بطول نامی کسی لڑکی کا نکاح تو نہیں پڑھایا۔ یہ وہی رانا مخدوم حسین کی بیٹی ہے نا؟ ہاں وہی ہے، اس بات کا چرچا نہ کرنا، ابھی یہ بات سگیا راز میں رہنی چاہیے۔ میری معلومات کے مطابق رابعہ کا نکاح تحصیلدار کے بیٹے انور علی سے ہوا ہوگا۔ اگر نکاح کی تصدیق ہو جائے تو یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ لڑکی کہاں پر مقیم ہے۔ ایسا ہی نے تمامی ضروری باتیں نوٹ کر لی اور اگلی ہی صبح سرگودا روانہ ہو گیا۔ اسی انسنا میں جاگیردار کا بیٹا 2 دفعہ میرے پاس آ چکا تھا۔ ایک دفعہ جاگیردانی کا پیغام بھی ملا تھا، مگر میرے پاس ان کے لیے کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ اگر میرے پاس جاگیردانی کی امانت نہ ہوتی تو میرے لیے یہ معاملہ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ اس امانت کی وجہ سے میرا رابعہ بطول سے ملنا ضروری تھا۔ 5 روز کے بعد ایسا ہی سرگودا سے واپس آ گیا اور اس نے اپنے کام کی رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ اسے رابعہ بطول کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ سرگودا کے تقریباً تمامی نگاہ خوانوں سے ملا۔ گزشتہ 1.5 مہینے کے دوران
ہونے والی شادیوں کا بھی ریکارڈ دیکھا۔ ان میں صرف ایک رابعہ نامی لڑکی کی شادی ہوئی تھی۔ ریکارڈ کے مطابق اس کا نام رابعہ بی بی اور اس کے شوہر کا نام سجاد حسین تھا۔ نکاح خواہ کے مطابق اس نے لڑکی کے گھر پر جا کر نکاح پڑھایا اور تقریب میں زیادہ تر لوگ شامل بھی نہیں ہوئے۔ ایسا ہی نکاح خواہ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تاکہ ذاتی طور پر لڑکی کے بارے میں تصدیق کر سکے۔ وہ جگہ گنجان آباد علاقے میں تھی۔ مکان بہت ہی پرانا اور سیلن زدہ تھا۔ وہاں جو شخص رہتا تھا اس نے اپنا نام حق نواز بتایا۔ میں ایک شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایسا ہی نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا۔ گزشتہ مہینے آپ کے گھر میں کسی لڑکی کی شادی ہوئی تھی؟ نہیں جناب، یہاں تو کوئی شادی نہیں ہوئی، حق نواز نے جواب دیا۔ میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں کی عمر 10 سال سے کم ہے۔ آپ نے لڑکی کا نام کیا بتایا ہے؟ رابعہ بی بی۔ میں اس نام کی کسی لڑکی کو نہیں جانتا۔ رضائی نے آس پاس رہنے والوں سے پوچھا، مگر سبھی نے یہ کہا کہ ان کی گلی میں گزشتہ 2 مہینے کے دوران کوئی شادی ہی نہیں ہوئی۔ ایسا ہی دوبارہ نکاح خواہ کے پاس پہنچا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ نہ لڑکی والوں کو جانتا تھا اور نہ ہی لڑکے والوں سے واقف تھا۔ یکم اپریل کو عشاء کی نماز کے بعد 2 آدمی اسے ٹانگے میں لڑکی کے گھر لے گئے تھے اور ٹانگے میں ہی واپس چھوڑ کر گئے۔ اسے اس مکان کا راستہ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ میں نے عیسائی سے پوچھا، نکاح خواہ نے لڑکی کے باپ کا نام کیا بتایا؟ باپ کا نام اس نے مخدوم حسین ہی بتایا تھا۔ اس نے سوچ کر جواب دیا، لیکن چونکہ لڑکے کا نام مختلف تھا اس لیے میں نے زیادہ جستجو نہیں کی۔ میں نے یہی سمجھا کہ یہ محض اتفاق تھا کہ لڑکی کے باپ کا نام مخدوم حسین تھا، لیکن میرا ذہن اس اتفاق کو قبول کرنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ اگلے ہی روز میں نے عیسائی کو ساتھ لیا اور سرگودا پہنچ گیا۔ لاریوں کے اڈے سے ہم سیدھے نکاح خواہ کے پاس پہنچے۔ وہ مہندی رنگ کی داڑھی والا بوڑھا شخص تھا اور شکل و صورت سے ہوشیار آدمی معلوم ہوتا۔ میرے سوال پر اس نے وہی کہانی سنائی جو وہ عیسائی کو سنا چکا تھا۔ اس زمانے میں آئلی قوانین کا وجود نہیں تھا اور بہت سی شادیاں بغیر لگت بڑھت کی ہو جاتی۔ یہ شادی بھی کچھ ایسے ہی ہوئی تھی، البتہ نکاح خواہ کا پاس اپنا رجسٹر موجود تھا جس میں وہ شادیوں کے ریکارڈ رکھتا۔ اس کے رجسٹر میں رابعہ بی بی بنت مخدوم حسین کی شادی کا اندراج بھی موجود تھا۔ لڑکے کا نام سجاد حسین ولد امیر حسین لکھا گیا۔ حق مہر غالباً 500 روپیہ تھا، جو زمانے کے لحاظ سے خاصا معقول تھا۔ لڑکی کے گھر کا پتہ بھی رجسٹر میں ہی درج تھا۔ مولوی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ 2 آدمی آپ کو ٹانگے میں بٹھا کر لے گئے اور آپ نکاح پڑھا کر واپس آ گئے۔ میں نے کہا، کیا نکاح خواہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کم از کم ایک خاندان کو تو جانتا ہو؟ جناب، ایسی کوئی پابندی تو نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھایا تھا اور لڑکی نے راضی بخوشی شادی کا اقرار کیا۔ نکاح کے موقع پر جو لوگ موجود تھے، آپ ان میں سے کسی ایک کو پہچان لیں گے؟ اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا، ہاں، 1-2 کو تو ضرور پہچان ہی لوں گا۔ جس مکان اور جس کمرے میں آپ نے نکاح پڑھایا تھا اس کی کوئی خاص چیز آپ کو یاد ہے؟ ہاں، کچھ چیزیں یاد ہیں، اس نے قدر توقف کے بعد کہا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مکان کے دروازے پر گھوڑے کا نال لگا ہوا تھا۔ کوئی اور بات یاد کریں، گھوڑے کے نال تو کئی دروازوں پر لگے ہوتے ہیں۔ گھوڑے کے ذکر سے ایک اور بات یاد آئی، میں جس کمرے میں بیٹھ کر نکاح پڑھایا تھا اس میں پردوں والے گھوڑے یعنی ذوالجناح کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کمرے میں جو پلنگ رکھا تھا اس کے پائے 2 زنگیں تھے۔ پلنگ کے سرانے کی طرف ایک طاق بنا ہوا تھا جس کے اوپر جالی دار پردہ لٹک رہا تھا۔ اس نے کچھ اور نشانیاں بتائیں جسے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا۔ ہم نے ٹانگا لیا اور اسے ساتھ لے کر حق نواز کے ساتھ والی گلی میں پہنچ گئے۔ ٹانگے سے اترنے کے بعد اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور کہا کہ مکان تو اسی گلی میں تھا۔ عیسائی نے حق نواز کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے پہلی نظر میں پہچان لیا کہ اس کے دروازے پر نال موجود نہیں تھا۔ چند لمحوں کے بعد ایک عدل عمر عورت دروازے پر آئی اور ہمارے سوال پر بتایا کہ حق نواز کام پر گیا ہوا ہے۔ اس وقت دن کے 12 بجنے والے تھے اور زیادہ تر مرد اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ ہم نے دیگر مکانوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ حق نواز کے دروازے سے چوتھے یا 5ویں دروازے پر گھوڑے کا نال لگا ہوا تھا۔ جب ہم اس دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی عورت دروازے کی اوٹ سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ مجھے 2-3 دفعہ دستک دینی پڑی۔ بالآخر ایک 13-14 سالہ لڑکی دروازے پر آئی اور آتے ہی بولی، گھر میں کوئی نہیں ہے، ایسے ہی ہمارا دروازہ نہ توڑیں۔ وہ تیکھے نقوش والی لڑاکا قسم کی لڑکی معلوم ہوتی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے دروازہ بند کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنا پیر دروازے میں اڑا دیا۔ کی گل ہے جی، اس نے بدتمیزی سے کہا۔
یہ اپنا ٹانگ تو پیچھے کرو۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، تمہاری آواز بڑی سریلی ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ فوراً ہی مسکرانے لگی اور بولی، میرا نام روشی ہے، پر آپ بھلا میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تمہارا نام بھی بڑا ہی خوبصورت ہے۔ میں نے اس کی مزید تعریف کی۔ تمہارے گھر جو پرونے آئے ہوئے وہ کہاں ہیں؟ مجھے کیا پتا، آپ کون سے مہمانوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ مولوی اور ایسائی چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے تھے۔ اس وقت میں اور ایسائی سادہ لباس میں تھے، اسی لیے لڑکی بلا جھجک میری باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ میں نے رازدارانہ لہجے میں پوچھا، تم اکیلی گھر میں ہو؟ اس نے سازشی انداز میں آنکھیں گھمائی اور قدرے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا، جسے اسے اکیلی نہ ہونے پر افسوس ہو۔ میں نے پوچھا، کون کون ہے گھر میں؟ اماں ہے، چھوٹا بھائی ہے اور چاچا بھی ہے۔ پھر تو بڑا ہی افسوس ہوا۔ میں نے جیب سے 1 روپے کا نوٹ نکال کر اسے دیا، لو یہ رکھ لو، کسی کو بتانا نہیں، اور چاچا کو باہر بھیج دو۔ اس نے نوٹ مٹھی میں دبا لیا اور واپس بھی چلی گئی۔ مولوی نے قریب آ کر کہا، یہی دروازہ معلوم ہوتا ہے، اور اس لڑکی کی شکل بھی کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ جس دروازے پر ہم کھڑے تھے وہ صحن کا دروازہ تھا۔ دائیں طرف دوسرا دروازہ تھا جس کے سامنے 2 یا 3 سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ دروازہ بھی اسی مکان کا الگ تھا۔ صحن والے دروازے پر ایک عورت آئی اور غصے سے بولی، کیا بات ہے جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اسی لمحے دوسرا دروازہ کھلا اور ایک مرد باہر نکل کر مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گیا۔ اس نے ہمیں یوں نظر انداز کر دیا جیسے ہم موجود ہی نہیں تھے۔ اس کی چال میں عجلت پائی جاتی۔ میں نے ایسائی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ روکو اس شخص کو۔ ایسائی بھی اسی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور اسے آوازیں بھی دیں۔ اس شخص نے پیچھے دیکھے بغیر دوڑ لگا دی۔ ایسائی بھی اس کے پیچھے دوڑا اور پکڑنے کے بجائے پیچھے سے ٹانگ اڑا دی۔ وہ شخص توازن برقرار نہ رکھ سکا اور محلے میں ہی لڑکتا چلا گیا۔ ایسائی نے اس کا بازو مڑوڑ کر کمر کے ساتھ لگا دیا اور اسے دھکیلتا ہوا واپس لے آیا۔ دروازے میں کھڑی عورت نے شور مچانا شروع کر دیا۔ بی بی شور نہیں مچاؤ، مولوی نے اسے سمجھایا، یہ تھانے دار صاحب ہیں اور ایک کیس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ وہ شخص اتنا مضبوط نہیں تھا۔ ایسائی کے قابو میں آنے کے بعد اس نے کوئی مزاحمت ہی نہیں کی۔ لو جی، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، مولوی نے کہا۔ یہ تو دولہا ہے، میں نے اسی کے ساتھ رابعہ بی بی کا نکاح پڑھایا تھا۔ اس شخص کی عمر 35-36 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کا رنگ سانولا اور نکوش موٹے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ سجاد حسین، اس نے شرمندگی سے جواب دیا۔ بھابھی بیٹھک کا دروازہ کھول دو، اس نے دروازے میں کھڑی عورت سے کہا۔ پھر ہم سے مخاطب ہو کر بولا، میں شریف آدمی ہوں جی، میرا کوئی قصور نہیں، آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، اب بھاگنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس کی بھابھی نے گیٹ کھول دیا۔ ہم اندر چلے گئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں مولوی نے نکاح پڑھایا۔ اس میں 2 رنگے پائے کا پلنگ بچھا ہوا تھا اور دیوار پر زوجینا کی تصویر بھی آمیزہ تھی۔ سجاد حسین کو گلی میں گرنے کی وجہ سے کچھ رگڑے بھی لگ گئیں، مگر کوئی زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ ہاں بھی سجاد، کیا چکر ہے یہ؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں دیکھ کر بھاگے کیوں تھے؟ میں ایک غلطی کر بیٹھا ہوں جناب، اس نے دکھ سے کہا۔ اب تو قسمت میں بس بھاگنا ہی لکھا ہے۔ کیا غلطی کر بیٹھے ہو؟ جناب مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کو ساری بات کا علم تو ہے، اگر علم نہ ہوتا تو یہاں تک نہ آتے۔ میں نے پوچھا، رابعہ بطول کہاں ہے؟ میرے ہی گھر میں، ادھر 4 گلیاں چھوڑ کر میرا گھر ہے۔ تو پھر چلو وہیں چل کر بات کریں گے۔ جناب میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، مجھے حقیقت کا علم نہیں تھا۔ اگر آپ حکم کریں تو میں رابعہ کو بھی طلاق دے دیتا ہوں، آپ اسے بے شک واپس لے جائیں۔ میرے سوال پر اس نے دھوکے کی تفصیل کچھ یوں بتائی، جس کا میں آگے چل کر ذکر کروں گا۔ اس نے اپنا حلیہ وغیرہ درست کیا اور ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ وہ 3 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا جو اوپر والی منزل پر تھا۔ دروازہ رابعہ بطول نے کھولا۔ ہمیں دیکھ کر اس کا رنگ کچھ پیلا پڑ گیا۔ میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ 27-28 سال کی ایک صحت مند اور خوبصورت عورت تھی، لیکن اس وقت وہ یوں کانپ رہی تھی جیسے ہم اس کا ڈیتھ وارنٹ لے کر آئے ہوں۔ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد اس سے علیحدگی میں بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہاں ایک پرانا پلنگ اور چند سستی قسم کی کرسیاں رکھی تھیں۔ مجھے اس کی حویلی والی خوابگاہ یاد آ گئی جو عمدہ قسم کی فرنیچر کے ساتھ سجی ہوئی تھی۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک خستہ حال کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ رابعہ مجرموں کی طرح کھڑی رہی۔ میں نے کہا، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آیا۔ وہ بستر کے کنارے پر ٹک گئی۔ اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ بولی، اگر آپ ہمیں گرفتار نہیں کرنے آئے تو پھر یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ میں نے اپنے بیگ سے وہ بوٹلی نکال کر اس کی طرف بڑھائی جو جاگیردارنی نے مجھے دی تھی۔ میں یہ امانتاً پہنچانے آیا ہوں، یہ تمہاری ماں نے دی تھی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے پوٹلی کو کھولتے ہوئے پوچھا۔ اس میں کچھ رقم ہے۔ یہ رقم میں سب کے سامنے نہیں دینا چاہتا تھا،
تمہاری ماں نے پیغام دیا ہے کہ کسی دور دراز علاقے میں چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا باپ بہت تیش میں ہے۔ اگر اس کو تمہارا یہ ٹھکانہ معلوم ہو گیا نا تو وہ تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ نوٹ دیکھ کر اور ماں کا پیغام سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگرچہ میں نے اسے کوئی خوشی کا پیغام نہیں دیا تھا، مگر اس کا خوف کسی حد تک کم ہو گیا۔ اس نے دوپٹے سے آنسو پہنچے اور پوٹلی کو تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ ماں نے اور کیا کہا تھا، وہ تمہارے لیے بہت پریشان تھی۔ میں نے کہا، اس نے کہا ہے کہ اب حویلی کا خیال بھی دل میں نہ لانا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور بستر کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ رابعہ بی بی، میری تفتیش کہتی ہے کہ تم انور علی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، یہ سجاد حسین بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہی بات سجاد نے بھی کہی تھی۔ دھوکہ کرنے والا انور علی تھا۔ دراصل اس نے رانا مخدوم حسین سے بدلہ لیا تھا۔ جب اس کے باپ نے مخدوم حسین سے رابعہ کا رشتہ مانگا تو اسے پورا یقین تھا کہ جاگیردار انکار نہیں کرے گا، کیونکہ رابعہ کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی تھی اور جاگیردار کے اپنے خاندان میں کوئی موزوں رشتہ موجود نہیں تھا۔ نیز انور علی کو یہ بھی گھمنڈ تھا کہ وہ تحصیلدار کا بیٹا ہے، لیکن جاگیردار نے رشتے سے انکار کر کے ان کی توقعات پر پانی پھیر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ باتوں کے دوران جاگیردار نے ایک دفعہ یہ بھی کہہ دیا، اوئے وہ تحصیلدار کا پتر ہے تو کیا ہوا، ہے تو سرکاری ملازم کا نہ پتر۔ نوکری ختم ہو جائے تو یہ تحصیلداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جاگیرداری جتنی بجتی چھ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ بات انور علی کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے اپنے باپ کو یہ بات نہیں بتائی اور وہ در پردہ جاگیردار کو ذلیل کرنے کا منصوبہ بناتا رہا۔ چونکہ اس کا حویلی میں بلا روکو ٹوک آنا جانا تھا، اس لیے اس نے رابعہ کو محبت کا فریب دینے کا فیصلہ کیا۔ رابعہ چونکہ باپ کی مصلیتوں کا شکار تھی، اس لیے وہ بڑی آسانی سے اس کے فریب میں آ گئی۔ جھوٹی محبت کا یہ ڈرامہ اندر ہی اندر پروان چڑھتا رہا، یہاں تک کہ رابعہ انور علی کی ہر خواہش کے آگے سر جھکانے پر تیار ہو گئی۔ اوقوے والے روز جب وہ گھر سے نکلی تو اس کے پاس 2 چادریں اور 2 جوتیوں کا ایک فاضل جوڑا تھا۔ چادر عام دیہاتی عورتوں جیسی اور جوتی سادہ ہی تھی۔ یہ دونوں ہی چیزیں اس نے بیگ میں چھپا کر رکھی۔ میلاد ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہ چپکے سے مکان کے صحن میں چلی گئی۔ کشادہ صحن میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہاں اس نے جوتی اور چادر تبدیل کی اور صحن کا دروازہ کھول کر گلی میں نکل گئی۔ اب وہ ایک عام سی دیہاتن عورت لگ رہی تھی۔ انور علی مقررہ جگہ پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے کھیتوں میں سے گزار کر تقریباً 1 میل دور لے گیا۔ وہاں اس کے ساتھی ٹانگے کے ساتھ موجود تھے۔ یہ دونوں ہی میرے قابل اعتماد دوست تھے، انور علی نے رابعہ سے کہا۔ تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہیں ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دیں گے۔ میں 2 روز بعد کے بعد آؤں گا۔ یہ سن کر رابعہ گھبرائی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار حویلی سے باہر قدم رکھا تھا۔ وہ 2 اجنبی نوجوانوں کے ساتھ جانے پر تیار نہیں تھی۔ انور، میں تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس نے کہا۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتے تو مجھے واپس لے چلو۔ ابھی کسی کو میری گمشدگی کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ احمق مت بنو، انور نے کہا۔ میرا حویلی میں موجود رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ تمہارے ابا کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ تم کو میں نے ہی اغوا کیا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ دونوں کوئی شرارت تو نہیں کریں گے نا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ میرے وفادار دوست ہیں، تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تم میری امانت ہو اور ان کو پتہ ہے کہ امانت میں خیانت کرنے کا نتیجہ بھی کیا ہوتا ہے۔ تم بلا ڈر اور خوف کے ان کے ساتھ جاؤ۔ رابعہ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسے اصل خطرہ تو انور علی سے تھا، اور جن نوجوانوں سے وہ ڈر رہی تھی وہ واقعی سیدھے اور شریف آدمی تھے۔ انور علی کی یقین دہانی پر وہ ان کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ وہ اسے قریبی گاؤں میں لے گئے جہاں اس نے ایک رات گزاری۔ اگلے روز علی صبح انہوں نے اسے سرگودا پہنچا دیا، جہاں انور علی نے پہلے سے ایک الگ مکان کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہاں پر ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ 2 روز تک دونوں نوجوان رابعہ کی حفاظت کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے کوئی بھی قابل اعتراض حرکت نہیں کی۔ تیسرے روز انور علی وہاں پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو فارغ کر دیا اور تنہائی میسر آتی رابعہ سے چھیڑخانی شروع کی۔ انور، انسان بنو، رابعہ نے کہا۔ میں شریف لڑکی ہوں، یہ بے صبری کچھ ٹھیک نہیں۔ ہمیں شادی سے پہلے ایک دوسرے سے دور رہنا ہے۔ جب میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ آئی گئی ہوں تو پھر اس گناہ کی کیا ضرورت ہے؟ انور نے آنکھیں پھیلی اور بدماشوں کی طرح کیکا لگاتے ہوئے بولا، گناہ تو تم نے اس وقت کیا تھا جب باپ کے گھر سے قدم باہر رکھا۔ یہ اس گناہ کی اگلی شاخ ہے۔ رابعہ کو اس کی آنکھوں میں خباثت اور درندگی رس کرتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ خوف کے باعث کانپ کر رہ گئی۔ اس نے سوچا کہ آج وہ ایک جاگیردار کی بیٹی نہیں، ایک کمزور لڑکی تھی جو خون خوار بھیڑیے کے بھیڑ میں آن پھنسی تھی۔ انور، میں اپنا سبھی کچھ تو تمہیں سونپ چکی ہوں۔
اس نے کہا کہ تم مجھے اس طرح ذلیل نہ کرو، اگر تم سے صبر نہیں ہوتا تو جاؤ اسی وقت کسی قاضی کو بلوا کر نکاح پڑھوا لو۔ نکاح؟ انور نے ایک اور کیکا لگایا کہ اس پاگل نے کہا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ میں تمہاری جاگیردار کے باپ کی عزت کو اپنے پہلو تلے روندنا چاہتا تھا۔ اس فرعون نے بھری محفل میں کہا تھا کہ میں معمولی سرکاری ملازم کا پتر ہوں، ملازمت ختم ہو جائے تو تحصیلداری بھی ختم ہو جاتی ہے، جاگیرداری جتی پشتی شے ہے۔ میں نے اپنی اور اپنے باپ کی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے تو یہ سب کچھ کیا ہے۔ انور، پاگل ہو گئے ہو تم، ذلت کا بدلہ اس طرح نہیں لیا جاتا۔ غلطی میرے باپ کی اگر ہمت ہے تو جا اس سے جا کر بدلہ لے۔ اس علاقے میں تو اسی طرح بدلہ لیا جاتا ہے، تمہارا باپ بھی اسی طرح بدلہ لیتا ہے۔ اس نے اپنے علاقے کی بے شمار لڑکیوں کو برباد کیا ہے۔ تھوڑا سا پہلے اس نے کرم دین کی بیٹی سعیدہ کو بھی اٹھوا لیا، وہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے۔ حویلی کے اندر تم نے بھی اس کی چیخیں سنی ہوں گی۔ آج جاگیردار کی اپنی بیٹی کی باری ہے، آج وہ انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا۔ اسے ضرور اس بات کا احساس ہو رہا ہوگا کہ جن کی بہو بیٹیاں اس طرح اٹھوا لی جاتی ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تم غلطی کر رہے ہو انور، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس حرکت سے باز آ جاؤ، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان اور شراب کی بوتل لے کر آیا۔ اس نے یہ دونوں ہی چیزیں میز پر لگا دی اور کھانے کے بعد رابعہ کو دھوکے سے شراب بھی پلا دی۔ رابعہ کو اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب وہ بہکنے لگی۔ اس کے بعد وہ سبھی کچھ ہو گیا جو انور چاہتا تھا۔ پھر تو یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ رابعہ روزانہ شادی کے لیے منت کرتی مگر انور ٹال جاتا۔ ایک دن رابعہ نے کہا، انور اسی طرح کب تک زندگی گزرے گی؟ اگر میرے یا تمہارے باپ کو یہ سب کچھ معلوم ہو گیا تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ اس روز انور کچھ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ بات سن کر وہ کچھ فکرمند ہو گیا تھا۔ بات تو تم ٹھیک کہتی ہو، میں کسی شریف آدمی سے تمہاری شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ رابعہ کچھ نہیں بولی۔ 2 روز کے بعد انور نے سجاد سے بات کی جو اس کے باپ کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ اس نے کہا، سجاد تمہاری عمر اتنی ہو گئی ہے، تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ سجاد کو انور کا یہ سوال بڑا عجیب لگا کیونکہ وہ اس کے افسر کا بیٹا تھا اور دونوں کی آپس میں اتنی بے تکلفی بھی نہیں تھی۔ ہمارے گھر والے لڑکی دیکھ رہے ہیں، سجاد نے جواب دیا۔ ابھی کوئی مناسب لڑکی نظر نہیں آئی۔ ایک شریف لڑکی میری نظر میں ہے، انور نے کہا، لیکن اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر تم اس کی غلطی معاف کر دو تو کل ہی شادی ہو سکتی ہے۔ اتنی جلدی؟ شادی کے لیے تو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی ہے، جس لڑکی کے ساتھ وہ بھاگی تھی اس نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے۔ لڑکی خوبصورت ہے، اگر تم ہاں کر دو تو 2-3 دن کے اندر ہی اندر سادگی سے شادی ہو سکتی ہے۔ سجاد نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا اور رابعہ کو دیکھنے کے بعد شادی کے لیے ہاں کر دی۔ انور نے صرف اس کو اتنا ہی بتایا تھا کہ لڑکی زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، یہ نہیں بتایا کہ وہ ایک بہت بڑے جاگیردار کی بیٹی تھی، یہ بھی نہیں بتایا کہ رابعہ کو بھگانے والا وہ خود تھا۔ جہاں تک رابعہ کا تعلق تھا اسے اپنی زندگی اور عزت بچانے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے اس کے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا انور کی ہدایت کے مطابق نکاح سادگی کے ساتھ پڑھا دیا گیا اور سجاد بیوی کو کرائے کے اس مکان میں لے گیا جس کا انتظام انور نے ہی کیا تھا۔ شادی کے بعد جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ دوسری پریشانی کی بات یہ تھی کہ انور نے رابعہ کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن اس کے گھر پہنچ جاتا اور اگر وہ احتجاج کرتی تو وہ جاگیردار کو سب کچھ بتا دینے کی دھمکی دے کر اسے چپ کروا دیتا۔ اس معاملے میں سجاد بھی بے بس تھا۔ وہ رابعہ سے شادی کر کے پھنس چکا تھا، اس کی آمدنی بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ بیوی کو لے کر کہیں اور چلا جاتا۔ یہ ساری ہی تفصیل بتانے کے بعد رابعہ نے کہا، ملک صاحب، میں اپنے باپ کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ میرا باپ بھی میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گا۔ میں نے خاموشی سے ساری تفصیل سنی، اس معاملے میں میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی تھی، اگر پولیس کی کارروائی کی جاتی تو اس میں بے گناہ کچلے جاتے، یعنی رابعہ اور سجاد۔ رابعہ بیوی، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم دونوں ہی یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ میں نے کہا، تمہاری ماں نے بھی یہی مشورہ دیا ہے، یہ رقم جو تمہاری ماں نے بھیجی ہے نئی زندگی شروع کرنے کے لیے بہت ہے، میں اپنے شوہر سے مشورہ کروں گی۔ میں نے پوچھا، سجاد کیسا آدمی ہے؟ اس کا تمہارے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ اگرچہ میں نے مجبوری کی بنا پر یہ شادی کی تھی اور پہلی نظر میں سجاد مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، لیکن اب میں اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بہت ہی شریف آدمی اور میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس نے مجھے گزشتہ کسی بات کا تانا بھی نہیں دیا اور ہر وقت صرف اسی فکر میں مبتلا رہتا ہے کہ کوئی مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی انتظام میں نکاح کا اجازت لے کر جا چکا تھا۔ میں نے ایسائی کو اندر بلا لیا اور اسے بھی وہی
میں نے سجاد کو اندر بلا لیا اور اسے بھی وہی مشورہ دیا جو میں رابعہ کو دے چکا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو بہت سہما ہوا تھا۔ اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان دونوں کی قسمت کا کیا فیصلہ ہونے والا تھا۔ میری بات سن کر اس کی کچھ راز بندی اور وہ قدرے نارمل نظر آنے لگا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے بھی یہی ہے کہ ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ رابعہ نے کہا، امی نے کچھ رقم ملک صاحب کے ہاتھ بھیجی ہے، اس رقم سے ہم کسی شہر میں ٹھکانہ بنا سکتے ہیں۔ اس نے رقم دیکھی تو حیرت سے گنگ رہ گیا، کیونکہ وہ معمولی قسم کا کلرک تھا اور رقم اس کی 10 سال کی تنخواہ سے بھی زیادہ تھی۔ اس رقم سے وہ کسی بھی اچھے شہر میں اپنا مکان خرید کر چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتے تھے۔ اس کے بعد میرا کام ختم ہو گیا۔ میں عیسائی کے ساتھ واپس آ گیا اور جاگیردارنی کو خفیہ ذریعے سے پیغام بھجوا دیا کہ اس کی دی ہوئی رقم رابعہ بطول کو پہنچا دی گئی تھی۔ بظاہر تو یہ کہانی ختم ہو گئی تھی۔ رابعہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے علاقے میں چلی گئی اور حویلی سے ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر گئی، لیکن شیطانی طاقتیں بھی اپنے کام میں مصروف عمل تھی۔ انور علی کو جب رابعہ کے فرار کا علم ہوا تو وہ غصے سے پھر گیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ رابعہ اور سجاد اس کے چنگل سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ نیز اس کی دانش میں بھی اس کا انتقام بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ رابعہ عزت کی زندگی گزارے، لہٰذا اس نے پس پردہ جاگیردار کو یہ خبر پہنچا دی کہ اس کی بیٹی سرگودا میں سجاد حسین نامی ایک معمولی کلرک کے ساتھ دیکھی گئی ہے۔ یہ خبر کا سننا تھا کہ حویلی میں کھلبلی مچ گئی۔ رانا افتخار چند آدمیوں کے ساتھ سرگودا پہنچا اور کھوج لگاتے لگاتے سجاد کے بھائی کے گھر تک بھی پہنچ گیا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں پر رابعہ کا نکاح پڑھایا گیا۔ سجاد کے بڑے بھائی کا نام اختر حسین تھا۔ وہ سیدھا سادہ کاروباری آدمی تھا اور سجاد کو رابعہ سے دور رہنے کے مشورے دیتا رہتا۔ رانا افتخار نے اپنی فطرت کے مطابق اختر حسین کے گھر میں توڑ پھوڑ مچائی اور عورتوں کی بے حرمتی کی۔ پھر اس نے اختر حسین کو گریبان سے پکڑ کر رابعہ کے بارے میں پوچھا۔ اختر حسین نے اسے وہ تمام تفصیل بتا دی جو اس کے علم میں تھی، لیکن انور علی کا نام نہیں لیا، کیونکہ انور علی نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس کا نام ظاہر کیا گیا تو وہ اس کے پورے خاندان کو قتل کروا دے گا۔ رانا افتخار کو جب یہ پتہ چلا کہ سجاد تحصیلدار کے دفتر میں کام کرتا تھا تو اس کے ذہن میں فوراً ہی انور علی کا خیال آ گیا۔ بس پردہ سرگودا میں تھوڑی چھان بین کے بعد وہ سیدھا میرے پاس آیا۔ وہ بے معمول بہت غصے میں تھا۔ ملک صاحب، پتہ چلا ہے کہ آپ سرگودا بھی گئے تھے، اس نے بیٹھتے ہی کہا۔ میں نے کہا، ضرورت پڑنے پر تو میں 7 سمندر پار بھی جا سکتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ رابعہ کی تلاش میں سرگودا گئے تھے؟ میں نے اپنی کارگزاری کی رپورٹ اپنے افسر کو دیتا ہوں۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، کہو تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ رابعہ کے لڑکے کے ساتھ سرگودا میں دیکھی گئی تھی۔ اس نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا، اس کے لڑکا کا نام سجاد حسین معلوم ہوا ہے اور یہ کچھ عرصہ پہلے تحصیلدار کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ تحصیلدار کا بیٹا انور علی تو تمہارا لنگوٹیا یار ہے نا، تم نے اسے کیوں نہیں پوچھا؟ انور علی میرا یار تو ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ اسے اس بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ کیا تمہارے خیال میں وہ سچ بولتا ہے؟ اس نے سر گھما کر سوچا اور پھر بولا، لگتا تو نہیں۔ میرے دل میں بار بار ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک معاملے کے لڑکا جاگیردار کی بیٹی سے کیسے تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔ بس اس سوال پر غور کرتے رہو، معاملے کی تہہ تک پہنچ جاؤ گے۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا، تو آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ برخودار یہ حکم سلیم کی بات ہے۔ تمہاری بہن کسی کی مدد حاصل کر کے ہی حویلی سے نکلی تھی، نہ اسے اغوا کیا گیا تھا اور نہ ہی وہ خود اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی تھی، کیونکہ اسے حویلی سے باہر کی دنیا کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا۔ لہٰذا یہ سیدھی سی کی بات ہے کہ اسے کسی شخص کا تعاون حاصل رہا جو حویلی میں بلا روک و ٹوک آتا جاتا تھا۔ اب تم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو کہ حویلی میں آنے جانے والوں میں ایسا کون سا شخص ہے جس سے اس حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور پھر تمہارا کہنا یہ بھی ہے کہ رابعہ کا دوسرا تحصیلدار کے دفتر سے بھی ملا ہے، اسے تم بآسانی معاملے کی تہہ تک پہنچ سکتے ہو۔ ملک صاحب، آپ نے انور علی کا نام نہیں لیا، باقی سبھی کچھ کہہ دیا ہے۔ کسی کو ملزم نامزد کرنا مدعی کا کام ہوتا ہے۔ تم انور علی کے خلاف پرچہ کٹوا دو، میں قانون کے مطابق کارروائی شروع کر دوں گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پرچہ کٹوانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ چند ہی روز کے بعد مجھے کام کے سلسلے میں سرگودا جانا پڑا۔ شام کے وقت واپسی میں مجھے انور علی کا خیال آیا۔ میں نے سوچا تحصیلدار کو اس بات سے آگاہ کر دینا چاہیے کہ اس کا بیٹا جو کھیل کھیل رہا تھا اس کا نتیجہ خطرناک بھی نکل سکتا ہے۔ بس میں تھوڑا سا وقت نکال کر تحصیلدار کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ میرا پیغام ملنے پر تحصیلدار نے مجھے اندر بٹھا لیا۔
وہ 49-50 سال کا ایک وجیہ شخص تھا۔ اس نے مجھے عزت سے بٹھایا اور میری آمد کا مقصد پوچھا۔ میں ایک سرکاری کام سے سرگودا آیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے آپ کے بیٹے کا خیال آیا تو میں نے سوچا کہ اس کی بات سرگرمیوں سے آپ کو باخبر کر دوں۔ اس نے بھویں سکیڑی، آپ میرے بیٹے انور علی کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ مجھے ایک معتبر ذریعے سے اطلاع ملی ہے کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ اس شخص میں اتنی جرات ہے کہ میرے بیٹے کو بری نظر سے دیکھے۔ وہ خاصا پرانا شخص معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کہا، میں نے اپنا فرض سمجھ کر یہ بات آپ کو بتانے آ گیا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی، اس لیے مجھے اجازت دیں۔ اس نے اپنے جذبات چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور بولا، مجھے آپ کی بات واقعی اچھی نہیں لگی۔ اب یہ بھی بتا دیں کہ میرے بیٹے کو کس شخص سے خطرہ ہے؟ میں آپ کو صرف اشارہ دے دیتا ہوں، باقی تفسیر آپ انور علی سے پوچھ لیں۔ میری اطلاع کے مطابق انور علی ایک لڑکی کے اغوا میں ملوث ہے اور لڑکی کے ورثاء کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے۔ میں یہاں پر کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ آپ انور علی کو بلا کر تفصیلاً پوچھ لیں اور اس سے کہیں کہ محتاط بھی رہے۔ اس نے میری بات کو سنجیدگی سے ہی نہیں لیا۔ اس وقت وہ شاید طاقت کے نشے میں مست تھا۔ اسے یقین تھا کہ کوئی شخص اس کے بیٹے کو نقصان پہنچانے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے ایک ہفتے بعد ہی انور علی قتل ہو گیا۔ اسے تشدد کے بعد ہلاک کیا گیا۔ تحصیلدار نے اسی وقت ایک آدمی میرے پاس بھیجا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ انور علی کو کن لوگوں سے خطرہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے اس کیس میں گواہ بنانا چاہتا تھا۔ میں نے تحصیلدار کے کارندے سے کہا کہ میں اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں پہلے ہی تحصیلدار کو بتا چکا ہوں۔ چونکہ وہ قتل میرے علاقے میں نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے اس کی زیادہ تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ تاہم میرا اندازہ یہی تھا کہ اسے رانا افتخار نے قتل کیا تھا۔ ایک سرکش انسان نے دوسرے سرکش انسان کو ختم کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک افسوسناک خبر میرے علم میں آئی۔ بعض واقف کاروں نے مجھے بتایا کہ رانا افتخار اپنی بہن اور اس کے شوہر کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا اور اس کے آدمی مسلسل ان دونوں کی تلاش میں تھے۔ ایک آدمی اس نے اختر حسین کے گھر کی نگرانی پر لگا رکھا تھا۔ وہ نہ صرف آنے جانے والوں پر نظر رکھتا بلکہ پوسٹ مین کو رشوت دے کر اختر حسین کے خطوط بھی چیک کرتا۔ میرا خیال ہے کہ 1 سال کا عرصہ بھول جانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اس عرصے میں انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ درگزر سے کام لیتا ہے۔ خصوصاً جب معاملہ بیٹی یا بہن کا ہو تو درگزر کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ لیکن جاگیردار اور اس کا بیٹا کسی اور ہی مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ 1.5 سال گزر جانے کے باوجود باپ بیٹی کو اور بھائی بہن کو معاف کرنے پر تیار نہیں تھا۔ ادھر رابعہ نے یہ سوچا کہ بات پرانی ہو گئی ہے، سو اس لیے باپ نے اس کی تلاش ترک کر دی ہوگی۔ غالباً اس نے باپ کو معافی کے لیے چند خطوط بھی لکھے تھے، لیکن اپنا اصل نام نہیں لکھا۔ جب اس واقعے کو 1 سال گزر گیا تو وہ کچھ بے پرواہ ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ چند روز کے لیے سرگودا آ گئی۔ اس کے وہاں آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان دنوں وہ امید سے تھی، اگرچہ اس نے اپنے سسرال میں قیام نہیں کیا تھا، مگر رانا افتخار کو اس کی آمد کی اطلاع مل گئی اور وہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر سرگودا پہنچ گیا۔ اس کے دوستوں نے بتایا کہ اس روز وہ بہت خوش تھا، اور یہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ اپنی بہن کو قتل کرنے جا رہا تھا۔ رات کے 9 بجے اس نے اسی مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا جس میں اس کی بہن ٹھہری ہوئی تھی۔ بالائی منزل پر واقع 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ سیڑھیوں پر 2 دروازے تھے، ایک دروازہ نیچے گلی میں تھا اور ایک اوپر۔ اس وقت سجاد گھر میں نہیں تھا، وہ تھوڑی ہی دیر پہلے ضرورت کی کوئی چیز لینے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ رابعہ نے سیڑھیوں کے دونوں دروازوں کی کنڈیاں لگا دی۔ دستک کی آواز سن کر وہ یہی سمجھی کہ سجاد واپس آیا ہے۔ اس نے اوپر والا دروازہ کھولا اور ابھی سیڑھیوں میں قدم ہی رکھا تھا کہ اس کے کانوں میں سجاد کی آواز آئی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے والے سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کون تھا اور کس سے ملنا چاہتا تھا۔ میں سجاد حسین سے ملنا چاہتا ہوں، دروازہ کھٹکھٹانے والے نے کہا۔ رابعہ نے فوراً یہ آواز پہچان لی، وہ اس کے بھائی رانا افتخار کی آواز تھی۔ وہ فوراً واپس پلٹی، اوپر کا دروازہ بند کیا اور اندر جا کر نقدی اور زیور ایک پوٹلی میں باندھ لی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا بھائی اچھی نیت سے وہاں نہیں آیا۔ اتنے میں دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ رابعہ کو اپنے شوہر کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، رابعہ دروازہ کھولو، کوئی شخص تمہاری ماں کا پیغام لے کر آیا ہے۔ رابعہ نے اوپر سے ہی جواب دیا، سجاد اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ میرا بھائی رانا افتخار ہے۔ اس کے ساتھ ہی گلی سے 3 گولیاں چلنے کی آواز سنائی تھی۔ اس کے بعد کسی کے کرانے اور گرنے کی بھی آواز آئی۔ رابعہ سمجھ گئی کہ افتخار نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ اوپر سے باہر نکلنے کا راستہ سیڑھیوں کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ سجاد کو قتل کرنے کے بعد افتخار نے پستول کے دستے سے دروازہ کھٹکھٹایا اور چیخ کر کہا، رابعہ دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا۔
فائرنگ کی آواز سن کر کچھ لوگ گلی میں نکل آئے اور اونچی آواز میں صورتحال کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ رابعہ نے دیوار کے ساتھ ایک کرسی رکھی اور اس کے اوپر چڑھ کر ساتھ والے گھر سے مدد طلب کی۔ وہ لوگ فائرنگ کی آواز سن چکے تھے اور ایک دوسرے کو باہر نکلنے سے منع کر رہے تھے۔ رابعہ نے جب دیکھا کہ کوئی شخص اس کی مدد نہیں کر رہا تو کوشش کر کے دیوار پر چڑھی اور دوسری طرف کود گئی۔ حاملہ ہونے کی وجہ سے اسے ایسا کرنے میں بڑی تکلیف اٹھانا پڑی اور شاید اس کے حمل کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ ادھر رانا افتخار پوری قوت سے سیڑھیوں کا دروازہ توڑنے میں مصروف تھا اور وہ کمزور سا دروازہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا تھا۔ پڑوسیوں نے رابعہ کو پناہ دینے کے بجائے اسے گھر سے نکل جانے کے لیے کہا۔ وہ اسے پناہ دے کر کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ بس رابعہ ان کی سیڑھیوں میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے ہی اس کا بھائی سیڑھیوں کا دروازہ توڑ کر اوپر چڑھا، وہ گلی میں نکلی اور ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اسی انسنا میں اس نے کئی گھروں میں پناہ لینے کی کوشش کی مگر لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ وہ دوڑتی جا رہی تھی اور وقفے وقفے سے پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لی تھی۔ تقریباً 100-125 قدم دور چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ افتخار اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، یا اللہ مجھے بچا لے، تیرے بندے مجھے پناہ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ گلی کے کونے پر ایک بوڑھا شخص جو پکوڑے بنا کر اپنی گزر بسر کرتا اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ رابعہ نے اپنی زیورات کی پوٹلی اس کی کڑھائی میں پھینک دی اور بھاگتے بھاگتے کہا، بابا میرے لیے دعا کرنا۔ گلی میں کافی لوگ نکل آئے تھے اور کچھ شور مچاتے ہوئے افتخار علی کو روکنے کی کوشش بھی کر رہے تھے مگر اس کے قریب جانے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا کیونکہ افتخار انہیں روکنے کے لیے ہوائی فائر کر چکا تھا۔ اس پر ایک جنون طاری تھا اور وہ ہر حال میں اپنا کام مکمل کرنے پر تلا تھا۔ زندگی اور موت کی یہ دوڑ زیادہ دیر تک نہ جاری رہ سکی۔ رابعہ کا سانس پھول گیا، اس کے قدم بھی من بھر کے ہو رہے تھے۔ بالآخر افتخار اس کے سر پر پہنچ گیا اور پیچھے سے اس پر 3 فائر کیے۔ رابعہ نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور زمین پر گر کر دم توڑ دیا۔ شور کی آواز سن کر پولیس کے 2 سپاہی بھی موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے لوگوں کی مدد سے رانا افتخار کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، لیکن 2 دن کے بعد رانا افتخار کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کے بائیں ہاتھ اور جبڑے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور وکیل نے عدالت میں میڈیکل سرٹیفکیٹ کے علاوہ ایکس رے فلم بھی پیش کی جس کے مطابق افتخار کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اسے تب بھی امداد کی اشد ضرورت تھی۔ عدالت نے ان شواہد کی بنا پر اسے اسپتال میں داخل کروانے کا حکم دے دیا۔ جاگیردار نے اسپتال میں اس کے لیے اسپیشل کمرے کا انتظام کروایا اور اس کی نگرانی کرنے والے سپاہیوں کا بھتہ مقرر کیا۔ رانا افتخار نے صرف ایک ہی رات حوالات میں گزاری تھی۔ اب وہ بڑے ٹھاٹ میں اسپتال میں رہ رہا تھا۔ وہاں اس کے لیے گھر سے کھانا آتا اور سپاہیوں کے علاوہ اس کے 2 ملازم بھی حفاظت کے لیے اسپتال میں موجود رہتے۔ اسپتال کا عملہ بھی اس کی خدمت کے لیے نظر آتا کیونکہ جاگیردار خوب پیسہ خرچ کر رہا تھا۔ اگرچہ کیس بہت واضح تھا اور ملزم لگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا مگر پولیس نے 2.5-3 مہینے تک چالان پیش نہیں کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ تحصیلدار اس کیس میں ذاتی دلچسپی لے رہا تھا اور وہ ہر صورت میں رانا افتخار کو پھانسی دلوانا چاہتا۔ یہی وجہ تھی کہ جاگیردار اپنا اثر و رسوخ کرنے کے باوجود بیٹے کی ضمانت نہیں کروا سکا۔ جاگیردار استغاثہ کے گواہوں کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا مگر تحصیلدار کے سامنے اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا۔ اس دوران جاگیردار نے غالباً تحصیلدار پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کے خاندان کی ایک لڑکی اغوا کر لی۔ یہ میرا اندازہ ہے کیونکہ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ تقریباً 4 مہینے کے بعد رانا افتخار کی ضمانت منظور ہو گئی۔ جب وہ عدالت سے نکلا تو بہت خوش تھا۔ عدالت کے برآمدے میں اس نے وکیل تقاضا اور گواہوں سے مخاطب ہو کر کہا، اب شیر پنجرے سے باہر آ گیا ہے، کان کھول کر سن لو، جس شخص نے میرے خلاف گواہی دی نسل ختم کر دوں گا میں اس کی۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے۔ جاگیردار نے بیٹے کو تھپکی دی اور اس کے کندھوں پر پستول کی پیٹی لٹکا دی۔ اس کے اپنے کندھے پر بھی پستول لٹک رہا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے ہمدرد دوستوں کے علاوہ باڈی گارڈ وغیرہ بھی موجود تھے۔ دونوں کے ہی پاس پستول اور شارٹ گنیں بھی تھیں۔ جاگیردار اس جلوس کو لے کر اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں پہنچا اور بیٹے کی ضمانت پر رہائی کی خوشی میں سب کو ہی پرتکلف کھانا کھلایا۔ بعض عینی گواہ کو کا بیان ہے کہ اسی ہوٹل کی ایک میز پر 3 دیہاتی نوجوان بھی موجود تھے جو بڑی خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ان کا جاگیردار کے گروپ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ خاموش طبیعت اور سادہ لوح نوجوان نظر آتے۔ 12:30 بجے جاگیردار کے ساتھیوں نے کھانا ختم کیا اور اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھ کر رخصت ہو گئے۔ جاگیردار کے خاص آدمیوں میں کل 8 آدمی تھے۔ جاگیردار اپنے بیٹے اور 2 محافظوں کے ساتھ اپنی کار میں جا بیٹھا۔ دیگر افراد دوسری کار میں بیٹھ گئے۔ ان سب کو ہی ایک ساتھ واپس جانا تھا، لیکن دوسری کار والوں کو عین وقت پر بازار کا خیال آ گیا۔ یہ لوگ معذرت کر کے بازار کی طرف چلے گئے اور جاگیردار واپس روانہ ہو گیا۔
جب وہ سرگودا کی حدود سے نکل رہے تھے تو ایک نیلی کار ان کو اوورٹیک کرتے ہوئے آگے نکل گئی۔ کسی نے اس گاڑی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ بسوں سے کچھ دور دوبارہ یہ نیلی کار نظر آئی۔ اس وقت اس کی رفتار نسبتاً کم تھی، چونکہ وہ ایک مصروف سڑک تھی اور اس پر گاڑیوں کی آمد و رفت ہمیشہ جاری رہتی، اس لیے جاگیردار اس کے ساتھیوں نے ایک بار پھر اسے نظر انداز کر دیا۔ اس کار میں کل 3 افراد سوار تھے اور یہ تینوں ہی وہ سادہ دیہاتی نوجوان تھے جنہوں نے ہوٹل میں کھانا کھایا تھا۔ ایک نوجوان کار چلا رہا تھا، دوسرے 2 نہایت پرسکون انداز میں اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب جاگیردار کی گاڑی ان کے برابر پہنچی تو 2 نوجوان تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے پستول نکال لیے اور نہایت نپے تلے انداز میں فائرنگ شروع کر دی۔ پہلے ہی حملے میں اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا باڈی گارڈ اور ڈرائیور ان کا نشانہ بنے۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ جاگیردار کو سوچنے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ ڈرائیور کی موت کے ساتھ ہی گاڑی لہرائی اور ایک پلیا سے ٹکرا کر اچھلی اور کئی کلابازیاں کھاتی ہوئی ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ نیلی کار رک گئی اور عینی شاہدوں کے مطابق تینوں ہی نوجوان بڑے اطمینان سے نکلے اور الٹی ہوئی گاڑیوں سے ذرا فاصلے پر گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے چادروں کی بغلیں مال رکھی تھیں اور اپنے پستول بالکل تیار کر رکھے تھے۔ جاگیردار کی گاڑی میں اچانک ایک دھماکے سے آگ لگ گئی۔ اندر جاگیردار اور اس کے بیٹے سمیت کل 5 افراد تھے۔ ان میں سے ایک بھی شخص باہر نہیں نکل سکا۔ عینی شاہدوں نے بتایا کہ جب گاڑی میں آگ لگی تو انہوں نے پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے افراد کو ہاتھ پیر چلاتے دیکھا تھا۔ ان کے پستول اور بندوقیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ کچھ لوگوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو ایک نوجوان نے منع کرتے ہوئے کہا، جلنے دو انہیں، یہ اس علاقے کا فرعون ہے، اس کی یہی سزا ہے۔ میں تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد وقوع پر پہنچا۔ اس وقت 5 جلی ہوئی مسخ شدہ لاشیں زمین پر پڑی تھیں۔ ان کی طرف دیکھ کر دل پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ رانا مخدوم حسین کا ایک ہی تو بیٹا تھا اور وہ اپنے بیٹے سمیت جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ جو دوسروں کی نسل ختم کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا نا، خود ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس کی اپنی نسل ختم ہو گئی تھی۔ علاقے کے لوگوں کو جب اس کی موت کی خبر پوچھی تو وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ خدا ہر شخص کو ایسے عبرتناک انجام سے محفوظ رکھے۔